اللجن 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 يا مولا اللجن 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 يا صاحب السماء اللجن. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ماہ ذیقعدہ کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور اس بابرکت مہینے میں ایک بہترین تاریخ ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کے حوالے سے 11 ذیقعدہ کے حوالے سے آتی ہے، اور یہ ہمارا طریقہ ہے، یہ ہماری ریت ہے، یہ ہماری ثقافت ہے، یہ تعلیمات اہل بیت کا حصہ ہے کہ اگر کوئی تاریخ، کوئی دن اہل بیت کے حوالے سے خوشی کا ہوا کرتا ہے تو اس دن ہم بھی خوش ہوتے ہیں، اور اگر کوئی تاریخ، کوئی دن، کوئی موقع اہل بیت کے حوالے سے غم کا ہوتا ہے تو ہم بھی غمگین ہوتے ہیں. اور یہ کم از کم طریقہ ہے اہل بیت سے اپنی اتحاد، یگانگت، محبت جتانے کا کہ ان کی خوشی میں ہم خوش ہیں اور ان کے غم میں ہم غمگین ہیں. ورنہ تو اعلیٰ ترین ہدف اور منزل یہ ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں اور ان کاموں سے احتراز کریں جن سے وہ ناخوش ہوتے ہیں، اور ان کاموں کو انجام دیں جن سے وہ خوش ہوتے ہیں. یوں تو 1-1.5 گھنٹے میں 8ویں امام کی تمام سیرت کا مکمل احاطہ کرنا مشکل کام ہے، بلکہ ناممکن کام ہے. لیکن جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک طریقہ، ایک مقصد یوم ولادت یا یوم شہادت کو منانے کا یہ بھی ہوتا ہے کہ اس بہانے ہم اس امام سے متعلق ایک معلومات کا ذخیرہ کسی حد تک اپنے اندر جمع کر لیں کہ جس کی شہادت یا ولادت منا رہے ہیں. چنانچہ بہترین وقت ہے کہ جمعرات کے دن غالباً 11 ذیقعدہ پڑے گی. آج ہفتے کا دن ہے، امام کی ولادت کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی، تو پہلے سے اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کر لیں، امام کے متعلق معلومات کو جمع کر لیں، اور اپنے بچوں، اپنے گھر والوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے اڑوس پڑوس، خیر خواہوں کو یہ معلومات پہنچائیں، ان کو ذہنی طور پہ ان کی ولادت کے آنے سے پہلے تیار کر لیں، تاکہ ان کی ولادت والے دن ہم ولادت کو کما حق منا سکیں اور اس کا حق ادا کر سکیں. اور منانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم خوش ہوں، اور خوش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر اس چیز سے خوشی کا اظہار کیا جا سکے جو ہمارے لیے ممکن ہو. اچھے کپڑے پہن کے، اچھے کھانے کھا کر، ایک دوسرے کو مبارکباد دے کے، اور سب سے پہلے زمانے کے امام کو ہدیہ تہنیت پیش کر کے کہ آپ کے جد کی آج یوم ولادت ہے، اس کے حوالے سے ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. یوں تو چھٹے امام کے حوالے سے مختلف زاویوں سے ان کی زندگی پر نگاہ ڈالی جا سکتی ہے. وقت کی کمی کے پیش نظر محدود مدت میں 1 گھنٹہ یا 1 گھنٹہ 30 منٹ کے دوران جن مراحل سے انشاءاللہ گزر کے ان کی حیات طیبہ سے ہم موتی سمیٹنے کی کوشش کریں گے، وہ آپ کے سامنے ہے. ہماری گفتگو کا پہلا مرحلہ امام سے متعلق تعارف، دوسرا مرحلہ نس امامت، یعنی کس طرح آپ کی امامت ثابت ہوتی ہے، تیسرا مرحلہ بادشاہان وقت، آپ کے زمانے کے کون کون سے بادشاہ گزرے ہیں آپ کے زمانے میں، اخلاقی پہلو جو کہ اہم ترین پہلو ہے، جس کو اپنا کر، جس کو ہم زندگی میں ڈھال کر ہمیں اپنی زندگی کو درستگی کی طرف گامزن کرنا ہے. اعترافات امام کی قد آور شخصیت کے حوالے سے، غیر شیعہ افراد کے کرامات جو کہ جز ہے ایک نبی کی نبوت کی طرح امام کی امامت کا، عزاداری کس طرح مختلف ہے امام کے دور میں اور دیگر امام کے دور میں، شہادت کس طرح واقع ہوئی، کس نے شہید کیا اور کیوں کیا، اس کے اثرات، ازواج و اولاد، ہلکا سا ایک تعارف،
اور آخر میں اصحاب و تلامذہ، یعنی آپ کے کمپینینز، آپ کے دوست احباب اور وہ افراد جو آپ کے سامنے زانو تلمس طے کرتے تھے۔ آئیے گفتگو کے پہلے مرحلے یعنی تعارف کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک بلند ترین صلوات۔ ولادت جیسے کہ آپ کو بتایا گیا کہ 11 ذی القعدہ 148 ہجری، کچھ روایات کے مطابق 11 ذی الحج 153 ہجری، زیادہ مشہور روایت 11 ذی القعدہ 148 ہجری کی ولادت ہے۔ شہادت کی تاریخ 23 ذی القعدہ 203 ہجری اور ایک روایت کے مطابق 17 صفر 203 ہجری، یعنی ولادت میں تاریخ اور سال دونوں میں اختلاف ہے، لیکن ایک تاریخ اور سال معتبر ہے۔ اسی طرح شہادت میں تاریخ میں تو اختلاف ہے لیکن سن ہجری میں اختلاف نہیں، 23 ذی القعدہ اور 17 صفر۔ یوں سمجھ لیجئے کہ 11 صفر ولادت ہے، اس کے 12 دن بعد شہادت۔ آسانی کے لیے اس طرح آپ یاد کر سکتے ہیں، ورنہ 17 صفر بھی امام کی ولادت شہادت منائی جاتی ہے۔ والد، امام کے والد خود امام، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ہمارے 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ والدہ نجمہ خاتون کے بارے میں تواریخ میں تفصیل کے ساتھ درج ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ مغرب سے تعلق رکھا کرتی تھی، یعنی مغرب سے آئی تھی اور ایک کنیز تھی، اور آپ کی شادی کی پیشن گوئی خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود رسول اللہ نے 7ویں امام کے خواب میں آ کے یہ بشارت دی تھی اور یہ کہا تھا کہ یہ خاتون جو ہے وہ 8ویں امام کی والدہ بنے گی، اور کہا یہ جاتا ہے کہ ہمارے 7ویں امام کے خواب میں آ کے رسول اللہ نے جب یہ بشارت دی اور ان خاتون کا تذکرہ کیا جو اس وقت کنیز تھیں اور مغرب سے تعلق رکھتی تھیں، اور یہ بھی بتلایا کہ فلاں بازار میں یہ بطور کنیز فروخت ہو رہی ہوں گی، جاؤ جا کے ان کو خرید دو۔ تو ہمارے 7ویں امام اپنے ایک صحابی کے ساتھ اس بازار گئے اور وہاں پہ موجود ایک مغرب سے آئے ہوئے شخص مخاطب کر کے کہا کہ تمہارے پاس کتنی کنیزیں ہیں، میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس مغرب سے آئے ہوئے شخص نے تمام کنیزیں دکھانا شروع کر دی ایک کے بعد ایک، لیکن امام کو اپنی مطلوبہ کنیز یعنی اپنی مطلوبہ شخصیت جس کا تذکرہ رسول اللہ نے خواب میں کیا تھا نظر نہیں آئی۔ تمام کنیزوں کو دیکھنے کے بعد امام نے اس مغرب سے آئے ہوئے شخص سے اصرار کیا کہ تمہارے پاس کوئی اور کنیز ہو تو دکھاؤ۔ اس نے جب انکار کیا اور امام کے مزید اصرار پہ اس نے بتایا کہ میرے پاس ایک کنیز موجود ہے لیکن وہ بیمار ہے، امام نے کہا میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، اس کے باوجود اس شخص نے امام کو دکھانے سے انکار کر دیا۔ امام واپس آ گئے اور دوسرے دن پھر دوبارہ اپنے اسی صحابی کو کچھ مال دے کر اسی بازار میں بھیجا اور کہا کہ دیکھو اب وہ شخص اس کنیز کو، اس خاتون کو فروخت کر رہا ہوگا اور اتنے دام میں فروخت کر رہا ہوگا، وہ جتنے دام بتائے تم اس سے وہ کنیز اتنے دام میں خرید لے۔ اب وہ صحابی جاتے ہیں اور وہ شخص وہیں کھڑا ہوتا ہے، جتنے وہ پیسے بتاتا ہے یہ صحابی اس کو دے دیتے ہیں۔ جب یہ صحابی جانے لگتے ہیں تو اس شخص نے وہ صحابی سے پوچھتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ جو بزرگ آئے تھے وہ کون تھے؟ صحابی کہتے ہیں کہ وہ بنی ہاشم کے بہت بڑے سردار ہیں۔ تو شخص نے کہا کہ مجھے مزید ان کا تعارف کرواؤ، تو صحابی نے مزید کچھ بتلانے سے انکار کر دیا۔ اس مغرب سے آئے ہوئے شخص نے کہا کہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میں نے خود یہ کنیز ایک بہت دور دراز مقام سے خریدی تھی، اور جب میں نے یہ کنیز خریدی تو وہاں میں موجود ایک بوڑھی شخص نے مجھ سے یہ کہا کہ یہ کنیز تو تیرے قابل نہیں، یہ تو اس کے قابل ہے کہ جو اپنے دور میں روئے زمین پر سب سے زیادہ مکرم بزرگ انسان ہوگا، اور اس کے بدن سے وہ شخصیت پیدا ہوگی جو خود اپنے زمانے میں تمام افراد سے کرۂ زمین پر مقدس اور برتر ہوگی۔
ایک درود پڑھ دیں محمد ان خاتون کے ہمیں مختلف نام ملتے ہیں، یعنی امام کی والدہ کے نجمہ خاتون، تکتم، اردہ، سمانہ، ام البنین، خزران، سقر، شقرہ، اور 8ویں امام کی ولادت کے بعد ان تمام ناموں یا القابوں کو بھلا دیا گیا اور لوگ فقط آپ کو طاہرہ کے لقب سے یاد کرنے لگے۔ خود امام کا نام علی، اہل بیت اور سلسلہ عصمت میں تیسرے علی، پہلے علی مرتضیٰ، دوسرے علی امام زین العابدین اور تیسرے خود امام رضا۔ یہاں یہ بات واضح کر دینی ضروری ہے کہ اماموں کے اور اہل بیت کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھنا خود اہل بیت اور ہمارے ائمہ کی سنت ہے، اور اس کی ابتدا خود انہوں نے ہی کی۔ اگر وہ چاہتے تو خود اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے جن کو امام ہونا تھا، مختلف نام رکھتے۔ 12 افراد ہیں، 12 امام ہیں تو 12 نام ہوتے۔ لیکن جس طرح ہمارے یہاں ایک رواج ہے کہ اگر خاندان میں دور دراز محلے میں، دور دراز علاقوں میں بھی کوئی نام نظر آ جائے جو کامن ہو جائے تو ہم کہتے ہیں بھی یہ نام تو رکھا جا چکا، ہم یہ نام دوبارہ نہیں رکھیں گے۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے، آپ کو ایک ہی محلے میں ایک ہی خاندان میں کتنے ہی لوگ علی نام کے مل جائیں گے، لیکن آپ کو اس نام کے نئے پن میں کبھی بھی پرانا پن نظر نہیں آتا کہ نام پرانا ہو گیا ہے، کوئی اور نام رکھو۔ فاطمہ نام کے کتنی لڑکیاں مل جائیں گی، زینب نام کی کتنی لڑکیاں مل جائیں گی، حسن حسین نام کے کتنے۔ بڑا جسے کہتے ہیں کہ بھونڈا نکتہ ہے، شاید بڑی عجیب مثال ہے، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ اغیار میں اگر کسی مسلمان کو پکارنا ہو یا کسی مسلمان کا نام لینے کا آپ اس سے ارادہ کریں کہ تم کسی مسلمان کا نام بتاؤ، کوئی کرسچن ہندو آپ کے سامنے آئے اور اس سے آپ کہیں کہ تم کسی مسلمان شخص کا نام بتاؤ، تو یقین کیجئے اس کے منہ سے محمد، علی، حسن، حسین، فاطمہ، زینب، عباس جیسے نام نکلتے ہیں۔ دور کیوں جائے، ہمارے پڑوسی ملک میں جو فلمیں بنا کرتی ہیں جو کہ پاکستان دشمن یا مذہب دشمن یا اسلام دشمن، اس میں بھی اگر کرداروں کو منتخب کیا جاتا ہے، مسلمان کرداروں کو، تو ان کے نام یہی رکھے جاتے ہیں۔ یعنی اغیار کے ذہن میں بھی، غیر مسلموں کے ذہن میں بھی اگر مسلمان ہیں تو بس اسی نام کے مسلمان ہیں، دوسرے نام کے مسلمان کہنے کے حقدار نہیں۔ حالانکہ دیکھیے، ہم سے زیادہ مشکل دور سے گزرا کرتے تھے اس زمانے میں اہل بیت اور ان کے چاہنے والے، اور یہ بات بھی طے ہے کہ اس زمانے میں ناموں سے پہچان لیا جاتا تھا کہ کون کس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے، اور ناموں سے ان کو زد و کوب کیا جاتا تھا، تشدد کیا جاتا تھا، ذہنی اور جسمانی طور پہ نقصان پہنچایا جاتا تھا، عزت و ناموس پر حملے کیے جاتے تھے۔ فقط نام سے پہچان لیا جاتا تھا کہ کون کس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے۔ لیکن اس ماحول میں بھی امام نے اس ریت کو، اس سنت کو، اس طریقے کو زندہ کیا، جاری کیا، اور بے دھڑک اپنی اولادوں کے نام اہل بیت کے اور ائمہ کے ناموں پہ رکھے، تاکہ آنے والے لوگ، چاہنے والے اور اہل بیت سے محبت رکھنے والے لوگ بھی اس طریقے کو اپنائیں، اور جب یہ نام پھیلیں تو ان کے اثرات بھی پھیلیں، اور ان ناموں کی جو تاثیر ہے وہ لوگوں کی زندگی میں اترے۔ کنیت ابو الحسن، خود امام علی کی کنیت ابو الحسن۔ ابو الحسن یا لفظ ابو جو ہے وہ بڑے بیٹے کے نام سے جو نام مشہور ہوتا ہے اس کو ہم کنیت کہا کرتے ہیں، یعنی حسن جو ہے ان کے بڑے بیٹے تھے۔ ویسے آپ کی معلومات کے لیے یہ کنیت بیٹی کے نام سے بھی ہو سکتی ہے، اور یہ کنیت کسی بھی رشتہ دار کے حوالے سے ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ چچا ماموں کے حوالے سے بھی ہوتی ہے، یعنی جو شخصیت خاندان میں مشہور ہو اس کے حوالے سے یہ کنیت مشہور ہو سکتی ہے، لیکن عموماً اس کنیت کو بڑے بیٹے کی نسبت سے استعمال کیا جاتا ہے۔ امام کے لقب وہ ہوا کرتا ہے کہ جو کسی شخصیت کی کسی خوبی کی وجہ سے عوام الناس میں مشہور ہو جائے، اور ائمہ کے حوالے سے عموماً یہ لقب خود رسول اللہ اور اللہ کی طرف سے
ملا کرتا تھا. امام کے بہت سارے القاب مشہور ہیں. ایک لقب صابر یعنی صبر کرنے والا، ایک لقب فاضل فضل یعنی احسان کرنے والا، رضی یعنی راضی، اللہ کے دیے ہوئے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں راضی، کوئی شکوہ شکایت نہیں، وفی وفا کرنے والا، عہد کا وعدوں کا پاس رکھنے والا، قرۃ العین المومنین مومنین کی آنکھوں کی ٹھنڈک. یہاں میں آپ کو عربی سے اردو میں ترجمہ کرنے کی ایک ٹپ دیتے چلیں کہ جب کوئی مرکب لفظ عربی میں یا فارسی میں آپ کے سامنے آئے تو اس کا ترجمہ کرتے ہوئے پہلے آپ الفاظ کا ترجمہ کریں الگ الگ اور پھر اس کو الٹا پڑھ لیں. قرہ یعنی ٹھنڈک، عین یعنی آنکھ، مومنین یعنی مسلمان یا مومنین. اب اس کو الٹا پڑھ لیے، قرۃ العین المومنین مومنین العین القرہ یعنی مومنین کی آنکھوں کی ٹھنڈک. اس طرح فارسی میں ہوتا ہے کتاب خدا، خدا کی کتاب، اس کو الٹا کرتے. تو مرکب اضافی یا مرکب الفاظ کو ترجمہ کرتے ہوئے، بلکہ عربی میں اگر آپ لوگوں میں سے کوئی عربی سیکھ رہا ہے تو اس کے لیے ایک اہم ہدایت کہ اگر عربی میں ترجمہ کرنا ہو تو عربی میں عموماً جملہ جو ہے وہ الٹا کر کے ترجمہ کیا جاتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں دروازہ کھولو، اردو میں اگر ہمیں کہا جائے گا، ویسے تو بہتر یہی کہ دروازہ بند رکھیں، کلاس ڈسٹرب ہوگی. اگر آپ کو کہا جائے کہ دروازہ کھولو، دروازہ پہلے بولیں گے ہم، کھولنا بعد میں کہیں گے، ٹھیک ہے. عربی میں ہم کہیں گے افتح الباب، افتح یعنی کھولو دروازہ. اگر کوئی کہے کہ کھولو دروازہ، ہم کہیں گے اس نے ابھی نئی نئی اردو سیکھی ہے، حالانکہ ہو سکتا ہے وہ عربی بولنے والا ہو اور وہ اپنے اعتبار سے ترجمہ کر رہا ہو افتح الباب یعنی کھولو دروازہ. لیکن اردو میں جو ہے الٹا بولا جاتا ہے، دروازہ کھولو یعنی آبجیکٹ یا مفعول پہلے بولا جاتا ہے اور فعل بعد میں آتا ہے. عربی میں فعل و فاعل و مفعول یہ ترتیب ہوتی ہے، پہلے فعل ہوتا ہے، پھر فاعل ہوتا ہے، پھر مفعول ہوتا ہے. فعل یعنی ورب، فاعل یعنی سبجیکٹ، مفعول یعنی آبجیکٹ، یہ ترتیب ہوتی ہے عربی میں، فعل فاعل مفعول. اردو میں کچھ الٹا معاملہ ہوتا ہے، کم از کم مفعول پہلے آتا ہے پھر فعل. غیظ الملحدین، ملحدین کہتے ہیں جو اللہ کو نہ مانے، ایتھیسٹ، سیکولر. ملحدین پر غضب یعنی آپ کی شخصیت ملحدین پر ایک اللہ کا غضب تھی. غیظ الملحدین ملحدین پر غضب، یہاں پہ بھی ترجمہ اگر کریں تو ترتیب الٹ دیں. رضا یہ وہ لقب تھا جو امام کا سب سے زیادہ مشہور ہوا. جیسے ہم امام، ہمارے جو چوتھے امام ہیں ان کا نام علی ہے، لیکن علی کے نام سے کوئی نہیں پہچانتا. امام زین العابدین کے نام سے زیادہ پہچانتے ہیں، حالانکہ امام زین العابدین ان کا لقب ہے. زین العابدین عابدوں کی زینت ان کا لقب ہے، لیکن جب تک ہم زین العابدین نہ کہیں، فقط علی کہتے ہیں تو لوگ نہیں پہچانیں گے کون سے علی، پہلے علی، چوتھے علی، آٹھویں علی. اسی طرح امام علی کے آگے جب تک آپ علی رضا نہ لگا دیں اس وقت لوگ نہیں سمجھتے کہ یہ کون سے علی کی بات ہو رہی ہے. سب سے زیادہ مشہور لقب تھا، اور امام رضا بھی بول دیں تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کس امام کی بات ہو رہی ہے. لوگوں میں بہت مشہور تھا، لوگوں نے اس لقب کو اتنا بڑھایا کہ ان کا اصل نام لوگ بھول گئے. حقیقت میں یہ لقب خود رسول اللہ کا دیا ہوا تھا، لیکن جب مامون نے ان کو ولی عہدی دی اور انہوں نے چاروں ناچار، جس کے بعد اس بار انشاءاللہ کسی وقت ہم آپ کے سامنے زیر گفتگو لائیں گے، جب آپ نے مصلحتاً اس ولی عہدی کو قبول کر لیا تو نہ صرف اپنے چاہنے والے بلکہ اغیار بھی آپ کے حلقہ احباب میں، آپ کے چاہنے والوں میں شامل ہو گئے، اور آپ کی محفل، آپ کی مجلس، آپ کی درسگاہ جو ہے وہ ہر خاص و عام کے لیے، ہر شیعہ اور غیر شیعہ افراد کے لیے عام ہو گئی. یعنی ہر شخص آپ سے راضی ہو گیا. بس وہاں سے آپ کا یہ لقب اور زیادہ مشہور ہو گیا. پہلے اپنے لوگوں میں یہ لقب مشہور تھا، اس کے بعد عام لوگوں میں بھی یہ لقب مشہور ہو گیا، کیونکہ اپنے اور غیر دونوں قسم کے افراد آپ سے راضی ہو گئے اور آپ کو امام علی رضا کہا جانے لگا. نسیم احمد، ہماری گفتگو کا دوسرا مرحلہ، ایک درود پڑھ دیجیے محمد. یہ ضروری ہے
کہ ہر امام کے حوالے سے ہمارے پاس نص امامت موجود ہو، اغیار پہ ثابت کرنے کے لیے اور خود اپنے لوگوں میں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ امام کی تو بہت ساری اولادیں تھیں، کس بیٹے کی بات ہو رہی ہے؟ کیونکہ خود شیعہ گروہ میں بھی بہت سارے فرقے جو بنے ہیں، اسماعیلی اور بہری اور دیگر فرقے، زیدیہ یا دیگر فرقے، وہ اسی بنیاد پر بنے ہیں کہ امامت کی نص پہ اختلاف ہو گیا یا نص کو نہیں مانا گیا یا اپنے تئیں جو ہے وہ قیاس کر لیا گیا کہ امام کی فلاں اولاد امام ہوگی۔ تو اس کی نص سن لیجئے، بحر الانوار میں درج ہے کہ ایک دفعہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے خواب میں رسول اللہ اللہم صلی علی محمد امام علی کے ساتھ تشریف لائے اور آپ کے پاس انگوٹھی، تلوار، عصا، کتاب خدا اور امامہ تھا۔ جب ساتھ میں امام نے پوچھا یہ سب کیا ہے تو بتایا گیا کہ امامہ اللہ کی سلطنت ہے، کتاب خدا خدا کا نور ہے، عصا خدا کی طاقت و قوت ہے، تلوار اللہ کی عزت ہے، اور انگوٹھی ان تمام چیزوں کی ایک علامت ہے۔ اب یہ عہدہ امامت تمہارے بعد تمہارے فرزند علی کے پاس جائے گا، یعنی امام علی رضا کے پاس جائے گا۔ اور آپ کو معلوم ہے جب عہدہ امامت کسی کے پاس جاتا ہے تو یہ تمام چیزیں بھی اس کے پاس جاتی ہیں۔ جب ہمارے موجودہ امام، زمانہ حال کے امام جب آئیں گے تو ان کے پاس بھی یہ تمام چیزیں تبرکات موجود ہوں گی، اور یہ ایک طرح کی دلیل ہوگی جو اپنی امامت پر وہ قائم کریں گے۔ امام نے یہ خواب سنا کر اپنے ایک چاہنے والے کو یہ کہا، بلکہ اس چاہنے والے نے یہ جب دریافت کیا کہ جب آپ نہ ہوں گے تو پھر آپ کے بعد کون امام ہوگا، کیونکہ ہر جانے والے امام نے آنے والے امام کی خبر دی ہے آپ سے پہلے۔ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو وہ زمانہ اور تھا، یہ زمانہ اور ہے۔ تو پوچھنے والے نے کہا کہ اگر کوئی شخص آپ کے اس جواب پر راضی ہو جائے تو اس پہ خدا کی لعنت۔ کتنا مضبوط ایمان تھا، وہ سمجھ گیا کہ امام جو ہے میرا امتحان لینا چاہ رہے ہیں اور یہ جواب قابل قبول نہیں ہے۔ یعنی نعوذ باللہ دوسرے الفاظوں میں امام کہنا چاہ رہے ہیں کہ پہلے تو اعلان ہوتا تھا امامت کا، آنے والے امام کا، اب نہیں ہوگا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ رسول اللہ گئے تو 12 اماموں کا اعلان، ولایت علی کا اعلان کر کے گئے، علی گئے تو حسن کا، حسن گئے تو حسین کا، اس کے بعد ہر آنے والے امام کا اعلان ہوا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ 7ویں امام کے جانے کے بعد 8ویں امام کا اعلان نہ ہو؟ اچھا، اس کا بھی تذکرہ بھی آگے آئے گا کہ 8ویں امام کی جو اعلان امامت ہے یا نص ہے وہ بڑی تنازع کے ساتھ لوگوں میں مشہور ہوئی، اور بعد میں بڑی مشکل سے لوگوں نے اس کو قبول کیا، اور بہت سے لوگوں نے تو انکار کر دیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ آگے آئے گی۔ امام نے جب یہ کہا، جب اس نے یہ کہا کہ اس پہ خدا کی لعنت، تو جس جواب پہ مطمئن ہو جائے، میں تو مطمئن نہیں ہوں گا، تو امام نے تبسم فرمایا، یعنی وہ بھاگ گئے کہ یہ ہمارا پکا شیعہ ہے۔ امام نے پھر اس کو یہ خواب سنایا کہ جس خواب میں انہوں نے رسول اللہ اور علی کو دیکھا اور یہ تمام چیزیں دیکھی اور رسول کا یہ جو ہے وہ جواب سنا، بشارت سنی۔ پھر امام نے اس شخص کو کہا کہ دیکھو یہ بات جو میں تمہیں بتا رہا ہوں امام علی رضا کی ولایت اور امامت کے حوالے سے کہ میرے بعد میرا بیٹا امام علی رضا امام ہوگا، تو یہ بات تم فقط اہل افراد کو بتانا، عاقل افراد کو بتانا، ہر کسی کو نہیں بتاتے پھر۔ کیوں؟ حالات حالانکہ بہت اچھے حالات سے گزر رہے تھے، امام چھٹے، 5ویں امام اور چھٹے امام بہت اچھے حالات سے گزرے تھے، لیکن اس کے بعد 7ویں امام کے بعد حالات نے پلٹا کھایا اور حالات اہل بیت پہ تنگ ہو گئے، زندگی تنگ ہو گئی، اور بہت دشوار گزار لمحات اور وہ مدت امام نے گزاری ہے۔ 14 سال کی قید و بند کی مصیبتیں انہوں نے برداشت کی، اور اسی حالت میں ان کی شہادت ہوئی۔ 14 سال کی دوری کے بعد لوگوں کو یقین آنا کہ امام نے کس کے لیے ہمیں کہا تھا بڑا مشکل کام ہے، لیکن امام نے کس طرح اس صورتحال کو سنبھالا یہ آپ کے سامنے بھی آئے گا۔ امام نے جب یہ خواب سنایا تو اپنے چاہنے والے سے کہا کہ دیکھو یہ خواب، یہ بات، یہ بشارت اور یہ نص نین نون اور صاد نص کرتے ہیں کسی حکم کا واضح قرآنی اور حدیثی استدلال، یعنی جو بھی
بات آپ سے کہی جا رہی ہے، جو حکم آپ کو سنایا جا رہا ہے، وہ قرآن یا سنت، قرآن یا حدیث، قرآن یا روایت میں واضح طور پر موجود ہے. ایک تو ہوتا ہے ایکسٹریکٹ کریں، قیاس کریں، اس میں سے بات کو نکالیں، استنباط کریں، نہیں، اطلاق کریں، نہیں، واضح طور پہ موجود ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نص امامت، یعنی امامت کے متعلق قرآن یا حدیث رسول یا حدیث اہل بیت میں کوئی واضح ہدایت. تو امام نے کہا کہ تم ایسے شخص کو بتانا جو اس کا اہل و عاقل ہو. کیوں کہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اس امانت کو جو تمہیں دی گئی ہے اس کے اہل تک پہنچا دو. بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت کو اس کے اہل تک پہنچا دو. سورہ نساء آیت نمبر 58. پھر امام نے یہ بھی فرمایا کہ کیوں ضروری ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اس شہادت کو چھپائے جو اللہ کی طرف سے اس کو ودیعت کی گئی ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ، کون ہوگا اس سے ظالم، ممن کتم شہادتن، جو چھپائے شہادت کو، عندہ، جو اس کے پاس ہو، من اللہ، اللہ کی طرف سے. اب میں نے تمہیں یہ شہادت، یہ بشارت پہنچا دی، وقت آنے پر عاقل، بالغ، شعور رکھنے والے فرد تک یہ بات پہنچا دینا. وقت پڑے تو چھپانا نہیں، ورنہ اگر فتنہ و فساد پھیلنے کا اندیشہ ہو، جان و مال عزت خطرے میں ہو اور مسائل درپیش ہو تو اس کو نہ بتانا. سورہ بقرہ آیت نمبر 40 کی آیت کو امام نے اس کے سامنے پڑھا. ایک اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی گواہی اپنے ایک صحابی زیاد کے متعلق، زیاد کے حوالے سے. جب زیاد نے یہ پوچھا، زیاد بن قندی نے، کہ امام آپ کے پاس، آپ کے بعد میں کس کو امام مانوں، تو امام نے کہا، امام علی رضا کی طرف اشارہ کر کے، اے زیاد ان کو پہچان لو، ان کی تحریر میری تحریر ہے، ان کا کلام میرا کلام ہے، جو یہ کہیں سمجھ لو کہ یہ میرا قول ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے زیاد بن قندی نے بعد میں امام علی رضا علیہ السلام کی امامت کا انکار کر دیا. کیوں؟ فقط پیسوں کی خاطر. آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ ہمارے ساتھ میں امام جب قید میں گئے تو بہت سارا مال، ظاہر سی بات ہے قید میں وہ مال لے کے نہیں جا سکتے تھے، تو جو مال بیت المال کا مال سمجھ لیں آپ، لوگوں کی طرف سے دیا گیا مال، صدقات، خیرات اور دیگر چیزیں کہ جو امام کے تصرف میں ہوتی ہیں ان کو استعمال کرتا ہے لوگوں کی فلاح کے لیے، اسلام کی ترویج و ترقی کے لیے. امام نے اپنے قریبی ساتھیوں میں تقسیم کر دیا. اب ظاہر سی بات ہے غیر شیعہ یا اجنبی افراد یا وہ افراد جو بہت زیادہ امام سے انسیت نہ رکھتے ہو، قربت نہ رکھتے ہو، ان کو تو نہیں دیں گے. ان کو دیں گے جو ان کے بہت قریب والے افراد تھے، جن پہ وہ بھروسہ کر سکتے تھے ظاہراً. یعنی تو کہا یہ جاتا ہے کہ امام کے قریبی ساتھیوں میں سے کوئی شخص ایسا نہیں تھا کہ جس کے پاس کثیر تعداد میں مال و دولت نہ ہو کہ جب امام قید و بند کی صعوبتیں گزارنے کے لیے جیل گئے. اب یقین دیکھیے کہ 14 سال کوئی شخص جیل میں ہو اور اس کا ہزاروں لاکھوں روپیہ آپ کے پاس ہو تو نیت میں فطور آ ہی جاتا ہے. 70,000 درہم اس زمانے میں بہت بڑی رقم تھی. چنانچہ زیاد بن قندی کی نیت میں فطور آ گیا. حالانکہ امام کا بہت قریبی ساتھی، اتنا قریبی ساتھی کہ وہ امام سے روایت نقل کر رہا ہے، لیکن جب امام کا انتقال ہوا تو پہلے اس نے امام کی شہادت کا ہی انکار کر دیا کہ نہیں، امام نہیں مرے. کیوں انکار کر دیا؟ کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ اس بہانے وہ رقم اس کے پاس رہے. جو بھی اس کو آ کے کہتا، وہ کہتا نہیں، امام کو تو انتقال نہیں کیا، کیونکہ اس کو معلوم ہے اس کے بعد دوسرے امام آئیں گے تو وہ کہیں گے بھائی جن جن کے پاس پیسہ ہے امام کا چھوڑا ہوا وہ واپس لا کے میرے پاس جمع کروائیں. رسول کی شہادت کے وقت بھی ایک صاحب نے کہا تھا کہ اگر کسی نے کہا محمد کی شہادت ہو گئی ہے، محمد انتقال کر گئے، تو اس تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا. اس کے پیچھے بھی یہی ایک سازش ہمیں نظر آتی ہے. تو اس شخص نے امام کی شہادت کا انکار کر دیا. اور یہ بھی تاریخوں میں ملتا ہے کہ امام نے کئی افراد کو جب پیسے دیے تو یہ کہا کہ اتنے پیسے میں واپس لے رہا ہوں،
اور باقی پیسے آنے والا امام یعنی میرا بیٹا اگلا امام یعنی امام علی رضا آ کے لیں گے. تو امام جب کوئی رقم لیتے تو چھوڑی ہوئی رقم ہے وہ اس کے پاس رہ جاتی, اور امام علی رضا جب آتے اس کے پاس تو بتلاتے کہ امام نے یعنی میرے جد نے اتنے پیسے لیے تھے اور اتنے پیسے اب تمہارے پاس موجود ہیں, یہ مجھے واپس کر دو. اس سے خود بخود ثابت ہو جاتا ہے کہ کون امام ہے, کیونکہ امام کو ہی امام کا اکاؤنٹ معلوم ہوگا. ہمارے زمانے میں ہنڈی ایک طریقہ ہے, آپ نے سنا ہوگا, اب بھی شاید ہوتی ہے, ایک زمانے میں بہت عام تھی کہ ایک نوٹ کو پھاڑ دیا جاتا تھا اور وہ نوٹ جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا تھا اور دوسرا نوٹ کا ٹکڑا اس شخص کے پاس ہوتا تھا کہ جس کو آپ کو جا کے پیسے دینے یا لینے ہیں. دونوں نوٹ کے ٹکڑوں کو ملایا جاتا تھا. جب وہ دونوں نوٹ کے ٹکڑے مل جاتے تھے ایگزیکٹلی پزل کی طرح, تو وہ سمجھ جاتا تھا کہ یہ وہی شخص ہے جس کو فلاں نے یا میرے دوست نے پیسے دیے ہیں. اب تو بہرحال ایک اکاؤنٹ نمبر آپ کو دیا جاتا ہے اور مختلف بینک کے تھرو جو ہے ایک ملک سے دوسرے ملک اماؤنٹ جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے. تو زیاد بن قنطی نے پیسے کی لالچ میں آ کر امام کی امامت کا, امام کی پچھلے امام کی شہادت کا, اگلے امام کی امامت کا انکار کر دیا, اور نہ صرف انکار کر دیا, اپنے ساتھ ایک گروہ ترتیب دے دیا کہ جن جن لوگوں کے پاس پیسے تھے یعنی سرمایہ دار طبقہ, ان سب کو اپنے ساتھ ملا لیا اور یہ کہا کہ ہم جو ہے یہ پیسے نہیں دیں گے, اور ہمیں شک ہے کہ امام کا انتقال, امام کی شہادت نہیں ہوئی ہے. اور اس کے بعد اگر کوئی یہ پیسے لے کر, اپنے پاس موجود پیسے لے کر امام علی رضا کے پاس جاتا اور یہ کہتا کہ یہ پیسے موجود ہیں, یہ لے لیں, میں آپ کو امام مانتا ہوں, تو یہ افراد زیاد بن قنطی کی سربراہی میں اس کے پاس جاتے, اس کو رشوت دیتے کہ دیکھو ہمارے پاس 70,000, ہمارے پاس 50,000, ہمارے پاس اتنے ہزار موجود ہیں, اس میں سے ہم 10,000 درہم تم کو دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن تم اپنے پیسے واپس نہ لوٹاؤ. یہ کام بھی, یہ دھندا بھی اور یہ کاروبار بھی لوگوں نے شروع کر رکھا تھا. تو اس زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود تھے, اس زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو امام کی امامت کا انکار کر دیتے ہیں فقط پیسے کی اور دنیا کی لالچ میں. اس کے علاوہ ایک اور مرتبہ ہمارے ساتویں امام کے پاس ایک صحابی آیا تو امام نے امام نے اپنے صاحبزادے امام علی رضا علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ وہ یعنی امام علی رضا وہ میرے ساتھ کتاب جفر اور جامعہ کا مطالعہ کرتے ہیں, اور ان کا مطالعہ وہی کر سکتا ہے جو نبی ہو یا وصی نبی ہو. کتاب جفر اور جامعہ دو کتابیں ہیں جن کو رسول اللہ نے امام علی کو املا کروائی تھی, ڈکٹیٹ کروائی تھی, اور اس کتاب میں آدم سے لے کے خاتم, خاتم سے لے کے قیامت تک کے حالات درج ہیں. ہر بڑے اور چھوٹے مسئلے سے متعلق ان کے حل درج ہیں, حتیٰ کہ خراج تک کی دیت موجود ہے. لیکن یہ کتاب فقط اور فقط آئمہ کی تحویل میں, خود رسول اللہ کی تحویل میں تھی, عام انسان کی دسترس نہیں تھی. اب آپ یہ کہیں کہ بھئی اس کتاب کی رسد, اس کتاب تک پہنچ عام لوگوں کو بھی ہونی چاہیے. تو یاد کیجئے جب مولا رسول کی شہادت کے بعد 6 مہینے گوشہ نشین ہوئے اور قرآن کی تفسیر لکھی, ہر آیت کی شان نزول کے مطابق, اور اس مفصل تفسیر, مستند ترین تفسیر کو مسجد نبوی میں لے کر آئے اور یہ کہا کہ دیکھو لوگوں, اس قرآن کی مکمل تفسیر میں نے لکھ دی ہے اور ہر آیت کا شان نزول بھی لکھ دیا ہے. اور جب آپ شان نزول کسی آیت کا لکھ دیں, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس آیت کا مفہوم بے عین ہی وہی آپ کے پاس پہنچ گیا کہ جو مقصد تھا, چاہے وہ آیت ولایت ہو, آیت مبائلہ ہو, آیت غدیر ہو, آیت تکمیل دین ہو, کوئی بھی آیت ہو. لیکن لوگوں نے کیا کہا کہ ہمیں تمہارا قرآن نہیں چاہیے, حالانکہ وہ قرآن وہی تھا جو لوگوں کے پاس تھا, لیکن تفصیل کے ساتھ, تفسیر کے ساتھ, تشریح کے ساتھ, توضیح کے ساتھ, تطبیق کے ساتھ, اطلاق کے ساتھ, اور مکمل وضاحت, اور ایسی وضاحت جو کہ مستند ترین تھی. لیکن افسوس کہ لوگوں نے اس کو لینے سے انکار کر دیا, اور آج تک ایک قرآن کے ہونے کے باوجود, جو کہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے, بغیر تحریف کیا ہوا قرآن ہمارے پاس موجود ہے. اور یہ بات بھی کسی معجزے سے کم نہیں کہ ایک کتاب جس میں کوئی تحریف نہیں, کوئی تفرقہ نہیں, اس کو پڑھنے والے, سمجھنے والے 73 فرقوں میں بٹے گئے. تو جس طرح لوگوں نے اس تفسیر کا انکار کیا, لوگ جفر اور جامع کا بھی انکار کر دیتے.
چنانچہ اس کتاب کو، اور ویسے بھی اس کتاب کا علم اتنا وسیع اور عمیق تھا کہ اس کی شدت ایک عام آدمی کے بار کے استطاعت کے مطابق نہیں تھی. متحمل نہیں ہو سکتا ایک عام شخص ان دو کتابوں کا مطالعہ اور اس کا علم حاصل کر سکے. اس کے علاوہ ہمارے ساتویں امام کو جب ہارون نے بلایا اور ان کو اندازہ ہو گیا کہ اب میں قید خانے میں ڈالا جانے والا ہوں اور اب میری واپسی ممکن نہیں، تو آپ نے 17 افراد کو جمع کیا اور ایک وصیت نامہ لکھوایا اور اس وصیت نامے پہ 60 افراد کی گواہی لی. کہاں؟ قبر رسول کے اوپر. یہ ایک انوکھی گواہی تھی، ایک انوکھا طریقہ استدلال تھا، ایک عجیب اعلان تھا جو اس سے پہلے اور اس کے بعد کسی امام نے نہیں کیا. اور یہ کہاں امام نے کہ دیکھو میں اپنے باپ، اپنے بیٹے امام علی رضا یعنی علی کو امام بنانے جا رہا ہوں ابھی اسی وقت، کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ آج کے بعد مجھے تم لوگوں سے ملاقات کرنی پڑے یا نہیں، اور مجھے نہیں معلوم یا مجھے معلوم ہے کہ جب میرا وقت شہادت آئے گا تو میرا بیٹا میرے پاس موجود ہے. چنانچہ 14 سال پہلے ہی امام نے اپنی امامت کی منتقلی سے متعلق وصیت نامہ اور گواہی قبر رسول پر لکھوا لیا اور لوگوں سے گواہی دلوا لی. ہماری گفتگو کا تیسرا مرحلہ بادشاہان وقت امام کے زمانے میں. ایک درود پڑھ دیجئے محمد علیہ محمد. اچھا، آپ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم تو امام کی سیرت کا مطالعہ کر رہے ہیں، امام کی حیات طیبہ پر روشنی ڈال رہے ہیں، یہ بادشاہان وقت کہاں سے ٹپک پڑے؟ کیا ضرورت ہے ان کو بیچ میں لانے کی؟ انہوں نے کیا کارہائے انجام دیے ہیں سوائے اس کے کہ اہل بیت کی زندگی میں تشدد، ذہنی طور پر تکلیف، صدمہ اور ان کی راہ میں رکاوٹیں، ان کا فقط اور فقط منفی کردار رہا ہے. بادشاہ نے چاہے وہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ بنو عباس سے تعلق رکھتے ہوں، ہر بادشاہ نے امام کی زندگی میں مشکلات پیدا کی ہیں. کیوں؟ کہ خلافت امام ہی کا حق تھا. ان کو سب سے زیادہ خطرہ زمانے کے امام ہی سے ہوا کرتا تھا. حالانکہ مولا علی یا امام حسین کے علاوہ کوئی امام ایسا نہیں ملے گا جو تلوار لے کے ان کے سامنے میدان جنگ میں جم کے کھڑا ہو جائے. ان دو کے علاوہ تمام ائمہ نے مصالحاتی اور مصلحت خداوندی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے کردار کو نبھایا اور دین تشیع کو فروغ دیا. اس کے لیے یہ کہنا پڑے گا ہم کو کہ دیکھیے کہ جب بھی حق کا ذکر آئے گا باطل کا بھی ذکر آئے گا. اگر قرآن میں محمد کا ذکر ہے تو ابو لہب کا بھی ذکر ہوگا. اگر قرآن میں موسیٰ کا ذکر ہے تو پھر فرعون کا بھی ذکر ہوگا. اگر کربلا میں امام حسین ان کے ساتھیوں کا تذکرہ ہے تو پھر یزید اور اس کے ساتھیوں کا بھی تذکرہ ہوگا. کیوں؟ کہ جب حق کی بات ہوگی تو باطل کی بات خود بخود ہوگی. جب حق آشکار ہوگا تو باطل بے نقاب ہوگا. کہا جاتا ہے، بلکہ امام کا قول ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر تم حق کو نہ پہچان سکو تو اپنی آنکھوں کو باطل کے تیروں کی طرف موڑ دو. جہاں جہاں باطل کے تیر گریں گے وہاں وہاں تمہیں حق نظر آئے گا. اہل بیت کو نہیں پہچان سکتے جو کہ حق ہے کہ نہیں پہچان سکتے، نہیں جان سکتے، ان کی معرفت ناممکن ہے. تو کم از کم باطل کو پہچان لو، ان کے دشمنوں کو پہچان لو، خود بخود اہل بیت کی معرفت ہو جائے گی. تو اگر امام کی معرفت حاصل کرنا ہے تو آپ ان کے زمانے کے بادشاہوں کی معرفت حاصل کریے. تعرف الاشیاء بازدادها، اشیاء چیزوں کی معرفت ان کی ضدوں سے کرو. روشنی سمجھ میں نہیں آ رہی، اندھیرے کو دیکھ لو. بلندی سمجھ میں نہیں آ رہی، پستی کو دیکھ لو. تری سمجھ میں نہیں آ رہی، خشکی کو دیکھ لو. علم سمجھ میں نہیں آ رہا، جہل کو دیکھ لو. نیکی سمجھ میں نہیں آ رہی،
گناہ کو دیکھ لو. سردی سمجھ میں نہیں آ رہی تو گرمی کو سمجھ لو, ضد کو سمجھ لیں اور اس کو پھر الٹا کر دیں, آپ کو خود بخود اپنی مطلوبہ چیز مل جائے گی. باطل کو سمجھ لیں, حق خود بخود سمجھ میں آئے گا. حق سمجھ لیں تو باطل خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. امام کے زمانے میں ضروری ہے کہ ہم ان لوگوں کا بھی تذکرہ کریں کہ جو امام کی راہ میں رکاوٹ بنے, جنہوں نے اسلام کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کی اور آپ کی شہادت کا بھی سبب بنے. آپ کی وقت ولادت جو حکومت دی اس کا بادشاہ منصور تبانقی تھا. اس کے بعد 158 ہجری میں مہدی عباسی. دیکھیں اس زمانے کے بادشاہوں نے بھی یہ کھیل کھیلنے کی کوشش کی. جب ان کو پتہ چلا کہ ان کے یہاں یہ روایت موجود ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی, تو ہمارا چاہنے والا, ہمارا ماننے والا اور ہمارے جد سے, ہماری نسل سے ایک شخص پیدا ہوگا جو 12واں امام ہوگا. اس دنیا کو عدل سے اس طرح بھر دے گا یہ جیسے ظلم سے بھری ہوئی تھی. تو بادشاہوں نے اپنے شہزادوں کے نام مہدی کے نام پہ رکھنا شروع کر دیے اور لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دیا یہ وہی تو مہدی ہے جس کا تذکرہ آیات و روایات میں ملتا ہے. اس لیے جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ خلافت علی یا دیگر ائمہ کا نام, ہمارے خلیفاؤں کا نام قرآن میں کیوں نہیں موجود, ہمارے اماموں کا نام, تو ایسا کون سا مسئلہ ہے؟ لوگ اپنے اپنے اماموں کے نام علی, حسن, حسین, زین العابدین, باقر, جعفر رکھنا شروع کر دیتے اور یہ کہتے ہیں یہ وہی امام ہیں جن کی بشارت جو ہے وہ احادیث میں دی گئی ہے. تو مہدی عباسی 158 ہجری. اس کے بعد ہادی, یہ بھی دیکھیں نام ایسا ہی ہے, ہدایت دینے والا, حالانکہ مکمل طور پہ منحرف. اس کے بعد ہارون 170 ہجری میں, امین 194 ہجری میں اور مامون 198 ہجری میں. ہارون 7ویں امام کے زمانے میں تھا جس نے امام کو 14 سال قید رکھا. اس کی 2 اولادیں تھیں, امین اور مامون. عربی النسل امین تھا اور مامون عجمی النسل تھا, یعنی عربی زوجہ سے, عرب خاتون سے امین پیدا ہوا اور عجم کی خاتون سے یعنی غیر عرب سے مامون پیدا ہوا. تو عوام الناس میں ایک فطری رجحان تھا کہ ہارون کے بعد امین کو تخت پہ آنا چاہیے کیونکہ امین عرب ہے, عربی بولنے والا ہے اور عرب خاتون سے تعلق رکھتا ہے, اور مامون جو ہے وہ غیر عرب ہے اور وہ بھی کنیز سے. تو لوگوں میں مامون کی طرف جو ہے وہ رجحان نہیں تھا. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ امین انتہائی بدقماش, بدماش, اوباش شخص کا, انسان عیاش, کہ اگر اس کے ہاتھ میں سلطنت آتی تو بہت عرصے تک نہ رہ پاتی. اور مامون انتہائی چالاک, ہوشیار اور علم دوست, لیکن اس چالاکی ہوشیاری کو اس نے کسی اور طریقے سے استعمال کیا. چنانچہ ہارون نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح مامون کو امور سلطنت سپرد کر دے, لیکن لوگوں کی مخالفت کے پیش نظر اس نے آخر میں یہی کیا کہ اپنی سلطنت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. امین کو عربی علاقے کی سلطنت سونپ دی, یعنی حجاز, یمن اور شام, اور مامون کو غیر عرب علاقوں کی سلطنت سونپ دی, یعنی ایران, خراسان, ترکمانستان. اور کہتے ہیں کہ جب یہ سلطنت 2 حصوں میں تقسیم ہوئی تو دونوں بیٹوں نے باپ کو نکال باہر کیا کہ یو آر مس فٹ ان آور کنگڈم, کہ تمہارے لیے تو کوئی جگہ نہیں, تم نے تو کوئی گھر بھی نہیں چھوڑا. صاف کہہ دیا آدھی تمہاری آدھی میری, تو بس ٹھیک ہے آدھی آدھی ہم دونوں بیٹوں کی, تمہارے لیے تو کوئی اور جگہ ہونی چاہیے, جاؤ کوئی اور ملک فتح کرو. تو آخری ایام کہتے ہیں ہارون رشید کے بڑے ہی کسمہ پرسی میں گزرے, اور اس کے بعد امین اور ہارون میں سر پٹول شروع ہو گئی بڑی مشکل سے. امین نے چند سال, کہتے ہیں 3 یا 4 سال مکمل کیا, اور اس کے بعد مامون نے امین پر غلبہ حاصل کر لیا اور اس کو قتل کر دیا. اس کے بعد 20 سال تک حکومت کی بطور خلیفہ. مولانا ذیشان حیدر جبادی بڑا اچھا جملہ اس موقع پر کہتے ہیں کہ حسن و حسین بھی تو تھے, وہ بھی تو جنت کے مشترکہ سردار ہیں, اور یہ 2 بیٹے تھے. تو رسول کی زلف کو پکڑنے والے اور زمام کار کو پکڑنے والوں کے درمیان بہت فرق ہوا کرتا ہے.
اللہم صلی یہ مامون و امین کا مختصر سا خاکہ تھا، اور یہی وہ دور تھا جو بنو امیہ بنو عباس کے درمیان چپخلش کا ایک جسے کہتے ہیں کہ شمع یا ایک مثال، ایک جھلکی ہمیں پیش کرتا ہے، جس طرح بنو امیہ بنو عباس کی لڑائی کے درمیان امام کو موقع مل گیا، پانچویں چھٹے امام کو اپنی ترویج اور تبلیغ کا، اور تشیع پہ ظلم کم ہو گیا۔ اس طرح مامون اور امین کے درمیان جب جنگ چھڑی تو مامون گھبرا گیا، پریشان ہو گیا، اور اس نے اس گھبراہٹ میں ولی عہدی کا عہدہ جو ہے وہ امام علی رضا کے سپرد کر دیا، تاکہ لوگوں کی مخالفت میں کچھ کمی آ سکے۔ یہ عجیب بات ہے کہ امام کے دور میں بڑے سیاسی نشیب و فریز آئی، ہمارے ہر امام کو کم و بیش، اکثر اماموں کو کم و بیش اپنے سے پچھلے امام کی بنسبت بالکل متضاد حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ دیکھیں، ایک بادشاہ ہے، اس کا بیٹا اس کے بعد یعنی اس کا شہزادہ بادشاہ بن جاتا ہے، وہی سلطنت، وہی دربار، وہی وزراء، وہی شورا، وہی دارالخلافہ، وہی عوام الناس، وہی حکمت عملی، وہی دشمن، وہی دوست، کوئی تبدیلی نہیں آتی، لگتی برابر۔ بڑا آسان ہوتا ہے شہزادے کے لیے اپنے باپ یعنی بادشاہ کے طور طریقوں کو جاری رکھنا، کوئی بھی تبدیلی نہیں کرنی، آپ کو ایز اٹ از آگے بڑھانا ہے۔ جس طرح ہمارے یہاں سیاسی تنظیمیں ہوتی ہیں، باپ، اس کے بعد بیٹا، پھر اس کے بعد اس کا بیٹا، امام کے ساتھ ایسا نہیں ہوا کرتا تھا۔ ایک تو یہ کہ حکومتوں کے زیر عتاب ہدف بنے ہوئے ہیں زیادتی، ظلم و تشدد کا، اور دوسری طرف متضاد حالات تقریباً ہر امام کو اپنے سے پہلے امام کے مقابلے میں، چنانچہ صورتحال اتنی گھمبیر، اتنی پریشان کن، اتنی مشوش ہوا کرتی تھی کہ لوگ سمجھ نہیں پاتے تھے کہ امام کیا کر رہے ہیں، امام یہ کیوں کر رہے ہیں، اور اسی شک و شبہ میں لوگ امام کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا کرتے تھے۔ اور آج بھی لوگوں کا یہی حال ہے کہ گھبراہٹ میں، پریشانی میں، جب وہ مجتہدین کے فتوے دیکھتے ہیں، مختلف حالات میں جو بدل جاتے ہیں، حالات کے پیش نظر نہیں سمجھ پاتے اور بغاوت کو اتراتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں، تقلید کا قلاوہ اپنی گردن سے اٹھا کے پھینک دیتے ہیں۔ مثلا امام علی نے تلوار نکالی، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان آپ کے سامنے 4.5 سال کا عرصہ تقریباً میدان جنگ میں گزرا۔ اس کے بعد امام حسن کو کنٹینیو کرنا چاہیے تھی یہ جنگ، عزیمت کا راستہ، امام نے آتے ہی فوراً صلح کر لی، اور آج تک خود غیر تو چھوڑیے، خود اپنے والے صلح امام پر بعض اوقات اعتراض کر بیٹھتے ہیں کہ امام نے صلح کیوں کی، کیا ضرورت تھی، ان کے جد نے تو نہیں کی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں امام حسین تلوار لے کے عزیمت کا راستہ اختیار کرتے ہوئے کربلا میں آ جاتے ہیں، خوب واہ واہ ہوتی ہے، لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، گریہ ہوتا ہے، اور خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے امام نے سرداد نداد دست یزید کہ سر دے دیا لیکن اپنا ہاتھ بیعت کے لیے نہیں دیا۔ لیکن اس کے بعد جو امام، ہمارے چوتھے امام آتے ہیں، ان سے توقع کی جاتی ہے کہ اب یہ بدلہ لیں گے، اور ان سے زیادہ بدلہ لینے کا سزاوار کون ہو سکتا ہے کہ جس نے اپنی آنکھوں سے کربلا کے میدان میں 72 ٹکڑوں کو کٹتے ہوئے، زمین پہ تڑپتے ہوئے، جان دیتے ہوئے دیکھا، جس نے اپنی خواتین کو بے مقنع و چادر شام کے بازاروں میں، کوفہ کی گلیوں میں ذلیل ہوتے ہوئے دیکھا۔ ان سے زیادہ سزاوار کون ہو سکتا ہے بدلہ لینے کا؟ لیکن ہم دیکھتے ہیں ان کی ساری بقیہ زندگی 35 سال دعا، اذکار، استغفار اور عبادت میں گزر جاتی ہے۔ اعتراض اٹھتا ہے کہ بھائی کربلا کا بدلہ کیوں نہیں لیا انہوں نے؟ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 5ویں اور 6ٹھے امام تقریباً دونوں کو ایک ہی ماحول ملتا ہے، بنو امیہ بنو عباس کی جنگ اور ایک فری ہینڈ، بلکہ دونوں بنو امیہ بنو عباس باری باری آتے ہیں اماموں کے پاس کہ آپ ہمارا ساتھ دیجئے، ہم آپ کو خلیفہ بنائیں گے۔ امام نے کسی کی بات پر دھیان نہیں دیا، چاہتے تو بہت سنہری موقع تھا جس سے وہ فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ امام نے دعوت و تبلیغ اور تدریس پہ توجہ دی۔ اس کے بعد 7ویں امام کو ایسا ہی ماحول ملنا چاہیے تھا، لیکن بنو عباس کے آتے ہی ان کے تیور بدل گئے۔ کہا تھا کہ ہم اہل بیت کا بدلہ لیں گے، لیکن خود اہل بیت کو ہدف بنانا انہوں نے شروع کر دیا، کیونکہ وہی ذہنی
جسے کہتے ہیں کہ پریشانی بنو امیہ والی کہ ہم نے یہ خلافت اہل بیت سے چھینی ہے، چنانچہ وہ اس کے زیادہ حقدار ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان کو ہم اتنا پریشان کریں کہ وہ خلافت کو بھول جائیں، اپنی جان بچانے کی فکر میں رہیں. جیسے مثال بڑی عجیب سی ہے لیکن بالکل صحیح آتی ہے ہمارے حالات پر کہ پاکستان والوں کو بجلی، پانی، مہنگائی، قتل و غارت میں اتنا مصروف رکھو کہ یہ ترقی کی سوچ ہی نہ سکے. مسلمانوں میں اتنا تفرقہ ڈال دو کہ یہ اتحاد اور غلبے کی نہ سوچ سکے. تو ساتویں امام کو پھر دوبارہ وہی صورتحال کا سامنا، کوئی فری ہینڈ نہیں، بلکہ 14 سال قید، ایسے قید خانے میں جہاں پہ امام نہ سیدھے کھڑے ہو سکتے تھے نہ بیٹھ سکتے تھے. اس کے بعد 8ویں امام کو بھی قید میں ڈالنا چاہیے تھا، 14 سال نہیں تو 10 سال 15 سال، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ امام کو ایک دم سے ولی عہدی کا جو ہے وہ عہدہ دے دیا گیا، ولی عہد بنا دیا گیا. اتنی عزت کہ اپنی بیٹی کی شادی جو ہے وہ مامون نے کر دی اور ولی عہد بنا دیا، اور اتنا بڑا مقام دیا کہ جسے کہتے ہیں پوری دنیا میں کم از کم اسلامی مملکت میں ڈنکا بج گیا. 8ویں امام کے بعد پھر دوبارہ وہی زوال والی کیفیت، تذلیل والی کیفیت. امام تقی کو بلایا گیا، طلب کیا گیا، قید و بند میں رکھا گیا. اس کے بعد امام کے ساتھ تقریباً کم و بیش وہی صورتحال. اب موجودہ امام جب آئیں گے تو بالکل ہی یکسر جو ہے وہ منظر نامہ تبدیل ہو چکا ہوگا. آپ نے دیکھا کہ ہر امام تقریباً جب آتا ہے تو دوسرے امام سے مختلف حالات اس کے پیش نظر ہوتے ہیں. اگر کوئی فیصلہ کرتا ہے تو لوگ اس پر اعتراض شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی آپ سے پچھلے امام نے یہ کیا، آپ یہ کر رہے ہیں. تو جب ہی کہا گیا ہے کہ دیکھو امام کی سنت پہ عمل کرو. اگر امام بظاہر اسلام کی مخالفت میں بھی مشورہ دے رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں، تو یقیناً اس میں کوئی مصلحت ہوگی. جس طرح خدا جب حکم دیتا ہے تو اس میں مصلحت ہوا کرتی ہے. چنانچہ امام کو بہت ہی عجیب و غریب حالات کا سامنا کرنا پڑا، اور ان حالات میں امام نے ولی عہدی کا جو ہے وہ عہدہ قبول کیا. اس سیاسی نشیب و فراز میں جو ہمارے مختلف ائمہ کو سہنے پڑے کہ کبھی عزیمت، کبھی مصالحت، کبھی دشمنی، کبھی دوست، تو امام کو بھی ان صورتحال سے گزرنا پڑا. اور امام کے لیے اب یہ موقع تھا کہ وہ کیا کریں، عزیمت کا راستہ اختیار کریں، یعنی دشمن سے تلوار سے جہاد کریں، یا پھر مصالحت کا رویہ اختیار کریں، یعنی دشمن کے ساتھ مصلحتاً وقتی طور پر اس کی بات کو مان کر لوگوں میں اپنی بات کو مستحکم کرے. اس کا تذکرہ انشاءاللہ مزید تفصیل سے امام کی ولی عہدی سے متعلق ہے. امام نے ولی عہدی کا عہدہ کیوں قبول کیا اور اس عہدے کو قبول کرنے سے امام کو فائدہ کیا ہوا، تفصیلی گفتگو انشاءاللہ کسی اور درس میں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. ہماری گفتگو کا چوتھا مرحلہ، لیکن اس چوتھے مرحلے یعنی اخلاقی پہلو کو شروع کرنے سے پہلے ایک وقفہ، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہماری گفتگو دوبارہ جاری ہوگی. ایک درود پڑھ دیجیے محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. گفتگو کا سلسلہ ہم وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا. 3 مراحل ہم طے کر چکے، چوتھے مرحلے کی طرف اب پیش رفت ہے، یعنی اخلاقی پہلو. امام کی سیرت طیبہ کا اخلاقی پہلو، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہی پہلو ہمارے لیے اہم ترین ہے. کیونکہ یہ وہ پہلو ہے کہ جس سے ہمیں اپنی عملی زندگی کے لیے بیش بہا موتی منتخب کرنے ہیں، اور یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنی عملی زندگی میں امام کی زندگی سے کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں. اور یقین کیجئے امام کی شخصیت اتنی ہشت پہلو ہے کہ بسا اوقات وہ بہت ہی عظیم، بہت ہی بڑی شخصیت نظر آتے ہیں، اور بسا اوقات نعوذ باللہ ظاہری طور پر بہت ہی عام سی شخصیت کہ انسان دھوکہ کھا جائے کہ یہ امام ہے یا ایک عام سے آدمی. ابھی اس کا تذکرہ آگے آئے گا. اور علامہ شہید مطہری نے اپنی کتاب انسان کامل میں اس بات کا اعتراف کیا ہے اور بڑا اچھا انکشاف کیا ہے کہ کامل مومن، انسان کامل وہ ہوتا ہے جو ازداد کا مجموعہ ہوتا ہے، ضدوں کا مجموعہ ہوتا ہے، کہ کبھی تلوار لے کے میدان جنگ میں دشمنوں کو تہہ تہہ کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور کبھی وہی انگلیاں جو ذوالفقار چلاتی ہیں وہی انگلیاں گھر میں دال چنتی ہوئی نظر آتی ہیں.
دنیا میں ازداد کا مجموعہ ہے، ضدوں کا مجموعہ ہے کہ نظر نہیں آتا. کہیں دشمنوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ کہ لوگ دشمن کو دوست سمجھنے لگے، اور دوستوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ کہ دشمن سمجھنے لگے. عدل کی بات آئے، خدا کے سامنے جواب دہی کی بات آئے، تو ایک شخص اپنے بھائی کو قرض لینے کے لیے آنے والا بھائی جب ہاتھ پھیلائے تو اس کے ہاتھ میں گرم سلاخ رکھ دے کہ میں قیامت میں خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا. اور وہی شخص جب میدان جنگ میں اپنے دشمن سے لڑے اور دشمن کی تلوار گر جائے تو اس تلوار کو اٹھا کے ہاتھ میں دے دے کہ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ دشمن جب آپس میں نبرد آزما ہو تو دونوں ایک ہی سطح پر ہوں. تو میرے ہاتھ میں بھی تلوار، تمہارے ہاتھ میں بھی تلوار. معاف کرنے پر آئے تو اپنے دشمنوں کو اس طرح معاف کر دے کہ ہم حیران رہ جائیں، اہل بیت کے ماننے والے چاہنے والے، کہ مروان بن حکم کہ جس نے کربلا کی بنیاد رکھی، واقعہ حرہ میں جب چوتھے امام کے پاس آیا تو امام نے اس کو غلہ اناج اور سایہ فراہم کیا، گھر فراہم کیا. تو یہ اہل بیت کے جو ہے مختلف حشد پہلو اور مختلف رنگ ہیں ان کی زندگی کے. انسان کی عقل حیران رہ جائے کہ اخلاق کے کتنے عظیم مرتبے پہ فائز تھے. دیکھیے بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن ان باتوں کو سمجھنا، ان کی گہرائی میں جانا اور نتیجہ اخذ کرنا، یہ ہے کمال. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امام کی ہر ادا میں کوئی زبردست تدبیر اور پہلو ہوتا ہے. دیکھیے اگر ہم آپ سے کہیں کہ فلاں آدمی، فلاں انسان، فلاں بزرگ بڑے اچھی ہیں اور آپ ان سے ملنے کے لیے جائیں تو کیا چیز سب سے پہلے آپ کو نظر آئے گی؟ آپ کی نگاہیں کس پہ پڑیں گی؟ لباس. اس کے بعد نشست و برخاست، کس طرح بیٹھا ہے، کس طرح کھڑا ہے، کس انداز سے وہ گفتگو کر رہا ہے، انداز کلام اور اس کی خوش اخلاقی. لباس میں کہا جاتا ہے کہ امام سادہ لباس پہنا کرتے تھے، اور کبھی بہترین لباس پہننا پڑ جائے تو سادہ لباس نہیں اتارتے تھے، اسی سادہ لباس کے اوپر بہترین لباس پہن لیا کرتے تھے. کیوں؟ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں میں کھپ جانے کے لیے، لوگوں سے گھل مل جانے کے لیے، اپنے آپ کو ممیز نہ کرنے کے لیے، لوگوں جیسا نظر آنے کے لیے لوگوں کا جیسا لباس پہن لیا. اسی لیے اسلام فیشن کے خلاف نہیں ہے. آپ جس طرح کا فیشن چاہیں کریں، جس طرح کا لوگ لباس پہنتے ہیں آپ بھی پہنیں، بشرط یہ کہ محرم اور نامحرم کا جو ہے وہ مسئلہ ہے وہ مد نظر رہے. اسی طرح زندگی کے اور شعبہ جات میں جس طرح لوگ رہ رہے ہیں آپ بھی رہ سکتے ہیں، بشرط یہ کہ وہ چیزیں اللہ کی اور آپ کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے، اللہ اور آپ کے درمیان رکاوٹ نہ بنے. تو امام اس لیے پہنا کرتے تھے عام سا لباس، خاص لباس اس لیے پہن لیا کہ لوگ پہن رہے ہیں اور لوگوں کے درمیان میری توہین اہانت نہ ہو. یہ ضروری ہے. آپ کتنے ہی متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو، اس کا جو ہے مطلب یہ نہیں کہ آپ پھٹے پرانے میلے کچیلے اور پیبند لگے ہوئے کپڑے پہن کر لوگوں کے سامنے آ جائیں. معاشرے کے مطابق یا موجودہ اصطلاح میں فیشن کے مطابق کپڑے پہننا اور اپنی شان کو مد نظر رکھتے ہوئے کپڑے پہننا، اسلام اس بات کو پسند کرتا ہے کہ آپ اپنے اسٹیٹس کے اعتبار سے کپڑے پہنیں. کوئی ہو سکتا ہے کہ 5,000 کا جوڑا آپ کے لیے نارمل ہو اور ایک آدمی کے لیے ایکسپینسو ہو، تو وہ آپ پہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ بھئی آپ نے اسراف کیا ہے اور آپ کو مجھ جیسا 500 روپے والا جوڑا پہننا چاہیے. آپ کی اوقات 5,000 والی ہے، اس کی اوقات 500 والی ہے. یہ عین ممکن ہے. معاشرے میں مختلف قسم کے اسٹیٹس کے لوگ نظر آئیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی حسد میں مبتلا ہو جائیں. اگر آپ برداشت کر سکتے ہیں، آپ کی جیب اجازت دیتی ہے، ٹھیک ہے آپ ایسے کپڑے پہنے. نہیں اجازت دے سکتی اور ایسا کپڑا پہن کے آ جائیں کہ لوگ سمجھیں کہ شاید آپ نے گھر کی کوئی چیز بیچی ہے اور پھر یہ جوڑا خریدا ہے، تو بڑا جسے کہتے ہیں کہ عجیب سا لگے گا.
اندر عام لباس کیوں پہنتے تھے؟ تاکہ اپنے نفس کو ذلیل کر سکیں. اسی طرح کا معاملہ سفیان ثوری اور ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کے درمیان پیش آیا کہ جب اس نے امام کے لباس پر تنقید کی. امام ایک اچھا خوشنما لباس پہنے ہوئے تھے. ہم نے آپ کو بتایا کہ 5ویں 6 7ویں 8ویں امام کے درمیان جو ہے کے دوران جو اسلامی حکومت تھی اور جو مسلمان تھے وہ بہت خوشحال تھے. مطلب بغداد ایسا تھا جیسے اس وقت کا لندن، اس وقت کا نیو یارک. ایران، عراق اور حجاز ایسے تھے جیسے اس وقت UK، USA اور کینیڈا. جس طرح آج لوگ تڑپتے ہیں نا امیگریشن کے لیے، امریکہ کینیڈا کی اور UK کی، اس طرح اس زمانے میں لوگ تڑپتے تھے ان ممالک میں آنے کے لیے. اور جس طرح آج ہم منہ ٹیڑھا کر کے انگلش بولتے ہیں اور امریکن ایکسنٹ میں بہت تکبر اور فخر محسوس کرتے ہیں، اس زمانے میں عربی بول کے لوگ فخر محسوس کیا کرتے تھے، عربی لباس پہن کے فخر محسوس کیا کرتے تھے. وہ الگ بات ہے کہ ہمیں جو ہے وہ پرانی تاریخ یاد نہیں رہتی، یہ ایسے ہی ہے. اور جب انشاءاللہ امام آئیں گے پھر آپ دیکھیں گے بغداد جب دارالخلافہ بنے گا تو لوگ اسی طرح گرین کارڈ کے لیے تڑپیں گے. تو اچھا ہے بغداد کے بہت سارے ویزے لگا لیں اور کازمین چلے جائیں تاکہ امام کو کہہ سکے دیکھیں ہم یہاں بہت مرتبہ آ چکے ہیں، یہاں کی نیشنلٹی آپ دے دیں. ایک درود پڑھتے محمد علیہ اپنے نفس کو ذلیل کرنے کے لیے امام پہنا کرتے تھے. تو سفیان ثوری نے کہا کہ یہ اہل بیت کہاں اور دنیا کی جاہ و جلال شان و شوکت کہاں؟ امام نے فرمایا کہ میں نے یہ لباس اس لیے پہنا ہے کہ عام لوگوں جیسا نظر آؤں، اور اندر کا لباس اس لیے پہنا ہے کہ اپنے نفس کو ذلیل کروں. پھر امام نے اس کے لباس کو، جو اس نے ایک عام لباس پہنا ہوا تھا، اس کو پکڑا اور اس کو اس کے اندر کا لباس دکھایا کہ جس میں وہ ایک بہترین لباس پہنا ہوا تھا اندر. تو اس کو بتلایا کہ تو نے لوگوں پر اپنے زہد کا روب ڈالنے کے لیے ایک عام سا لباس پہنا ہوا ہے باہر، اور اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے اندر بہترین لباس پہنا ہوا ہے. تو دیکھیں کتنا بڑا فرق ہے امام کی سیرت میں اور دیگر قسم کے لوگوں میں جو بظاہر اپنے آپ کو زاہد اور تارک دنیا بنانے پر دکھانے پہ تلے ہوئے. تو اب آپ سے اس سے نتیجہ اخذ کیجئے. ہمارے یہاں کے لوگ جب لیوائس کی جینز اور گوسی کی ٹی شرٹ اور کیٹ کا کیپ، ایڈیڈاس کے شوز اور کیلون کلین کا پرس پہن کے جب نکلتے ہیں تو آپ دیکھیے ان کی چال ڈھال، رنگ، اعتبار میں فرق آ جاتا ہے. کوارٹز کی آپ گھڑی پہن لیں، بار بار جو ہے آپ گھڑی کو دیکھ رہے ہیں ٹائم کیا ہوا ہے، لوگوں سے پوچھ رہے ہیں. موبائل آپ لے لیں، نہ چاہتے ہوئے بھی بار بار نکالیں گے. کچھ نہیں تو بھائی لائٹ کا میں ذرا ٹارچ لا کے دیکھ لوں، الارم لگا لیں گے بے وقت کا، اسی وقت بجے گا جب آپ لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے. او سوری، میں نے جو فجر کا الارم لگایا تھا 4:30 کا AM کی جگہ PM لگ گیا. نماز شب بھی بتا دیا آپ نے کہ دیکھیں میں نماز شب اور فجر کا پابند ہوں، اور موبائل بھی اس بہانے دکھا دیا. تو بس آدمی تڑپ رہا ہوتا ہے. گاڑی لے لیں تو بار بار اداروں کو فون کر رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ گھومنے جانا تھا، آپ کے آنا تھا، آئیے ذرا، یا آپ آ جائیں یا ہم آ جائیں. کسی طرح جسے کہتے ہیں چابی لہراتے ہوئے جا رہے ہیں کہ بھئی کون سی ماڈل کی گاڑی ہے. تو ہم تڑپ رہے ہوتے ہیں اپنے لباس کو دکھانے. دیکھیے برا ماننے والی بات نہیں ہے، ہم خواتین کا مجمع ہے، لیکن امام کی روایت ہے، اس لیے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. امام کی روایت ہے اپنی خواتین کو کم لباس سلوا کر باہر نکلنے سے روکو. عورت جب اچھا لباس پہنے گی تو اس کو دکھانے کے لیے باہر نکلے گی. ایک اچھا سا رنگ برنگا اسکارف بھی آدمی خرید لینا، یعنی آدمی کا مطلب ہے عورت، تو اس کو دکھانے کے لیے وہ تڑپ رہی ہوتی ہے کہ سیٹرڈے کب آئے، یا جمعہ کب آئے، یا ہم سسرال کب جائیں، یا ہم کسی، میں آپ کی بات نہیں کر رہا قطعی طور پہ، آپ لوگ غلط نہ لیں، میں اوروں کی بات کر رہا ہوں. تو یہ حقیقت ہے کہ انسان جب کوئی چیز خریدتا ہے تو وہ تڑپ رہا ہوتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی ہے کہ اے انسان، سنیے، اے انسان، میں نے کائنات تیرے لیے تخلیق کی اور تجھے اپنے لیے تخلیق کیا. اے انسان، میں نے تجھے اس لیے تخلیق کیا کہ میں پہچانا جاؤں، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ میں پہچانی جاؤں، میں دیکھی جاؤں، میری تعریف کی جائے. یہ مرد اور عورت دونوں ہی کسی نہ کسی اعتبار سے، مرد کو ہم کہہ سکتے ہیں اسٹیٹس وائز، جاب وائز، کیریئر وائز اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنے میں مصروف ہے. جو اس وقت اسٹیٹس ہے، ہمارے فیس بک کا اسٹیٹس ہے، جو ہمارے واٹس ایپ کا اسٹیٹس ہے، جو بدستور تبدیل ہو رہا ہوتا ہے.
وہ کیا ہے؟ اپنی شخصیت کی پروجیکشن. تو اللہ چاہتا ہے کہ میری پہچان کروائے بندہ، اور بندہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ کو وسیلہ بناتا ہے اور اپنی پہچان کرواتا ہے. تو امام اپنے نفس کو ذلیل کرنے کے لیے عام لباس پہنا کرتے تھے، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے، دکھانے کا مطلب ہے لوگوں میں کھپنے کے لیے. اب دیکھیں شادی بیاہ کی تقریب ہے اور آپ ایک عام سا لباس پہن کے چلے گا اپنے آپ کو زاہد اور جسے کہتے ہیں عابد ثابت کرنے کے لیے. دیکھیں بہترین زہد کو چھپانا ہے. بہترین زہد کو چھپانا ہے، یعنی آپ کو دنیا سے محبت نہیں کرنی اور اس نفرت کو چھپانا بھی ہے. یہ نہیں کہنا کہ بھی مجھے کھانے سے کوئی رغبت نہیں، مجھے اچھے لباس سے کوئی رغبت نہیں، اچھی سواری نہیں چاہیے، اچھا نہیں، سب کچھ چاہیے، لیکن یہ چیزیں اللہ کی محبت میں رکاوٹ نہ بنے. نشست آپ دیکھ لیجئے، ہم کلاس میں سب سے پہلے اس لیے آتے ہیں کہ دیوار سے ٹیک لگانے کی جگہ ملتا ہے. میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میں اوروں کی بات کر رہا ہوں. ہم دیوار سے ٹیک لگانے کے لیے آتے ہیں، ایسی جگہ بیٹھتے ہیں جہاں پاؤں پھیلا کے بیٹھنے کا موقع مل جائے. امام کے بارے میں ہے کہ اگر وہ لوگوں میں بیٹھے ہوتے تو کبھی دیوار سے ٹیک نہ لگاتے. اب آپ اندازہ لیں، امام لیڈر ہے، رہنما ہے، رہبر ہے، کائنات کا امام ہے وہ، اور اس کو یہ روا نہیں کہ اگر میں کسی کے ساتھ بیٹھوں تو ٹیک لگاؤں کہ لوگ سمجھیں کہ میں ان سے برتر ہوں. امام نہیں چاہتے کہ لوگوں کے درمیان میں ثابت کروں. جو ہم کہتے ہیں نا باڈی لینگویج، باقاعدہ اس پہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں. آپ پڑھیں ویب سائٹس پہ جا کے باڈی لینگویج کیا کچھ کہہ رہی ہوتی ہے. NLP نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ باقاعدہ ایک سائنس ہے. اس میں کہا جاتا ہے اگر آپ کو کنونس کرنا ہے اپنے سامنے والے کو، کم از کم اتنا کریں آپ کہ جس طرح وہ بیٹھا ہے، جس انداز سے وہ جو ہے آپ کو سن رہا ہے، آپ اس انداز سے اس کو سنیں، اس طرح بیٹھیں. وہ بڑا سمٹ کے اور ادب سے بیٹھا ہوا ہے، آپ جو ہے اکڑ کے اور ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے، تو اس کا مطلب ہے آپ ایک تکبر و نخوت کا مظاہرہ کر رہے ہیں. یہی بچوں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے. بچہ جو ہے توتلی زبان میں جو ہے اپنی گلی کے کرکٹ کے قصے سنا رہا ہے، آپ جو ہے وہ اکڑ کے بیٹھے ہوئے، اچھا بیٹا جلدی جا کے منہ دھو کے آ جاؤ، تمہارا کھانے کا ٹائم ہو گیا ہے. تو آپ اسی طرح بچے کو فیشل ایکسپریشن دیں کہ امی میں نے جو ہے لاسٹ بال پہ چھکا مار کے اپنی ٹیم کو جتا دیا. اچھا کیسے مارا تھا دکھاؤ. کتنی مائیں جو ایسے کہتی ہوں. ہمیں بس یہ فکر ہوتی ہے کہ بیٹا جو ہے بس ہماری ساری باتیں مان لے، اپنی باتیں نہ کرے. باڈی لینگویج باقاعدہ ٹیچ کی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے لوگوں کو کہ جس طرح آپ کے سامنے والا بیٹھا ہے، کھڑا ہے، آپ بھی اسی طرح بیٹھے اور اسی طرح اس کو سنیں. امام محفل میں ہوتے تو ٹیک لگا کے نہ بیٹھتے. سن کے حیرت ہوگی آپ کو، بلکہ آپ دیکھ لیں، آپ دیکھتے ہوں گے ARY، جیو، سما، دنیا تمام چینلز پہ ٹی وی اینکرز کو دیکھ لیں آپ کس طرح وہ بیٹھتے ہیں. کبھی ٹیک لگا کے نہیں بیٹھتے. ایریکٹ پوسچر میں ہوتے ہیں، ان کی کمر ایریکٹ پوسچر، بالکل سیدھی کمر ہوتی ہے. اگر وہ ٹیک لگا کے بیٹھ جائے تو ان کی کمر میں کیا کہتے ہیں اس کو، کمب آ جائے، کنکیو ہو جائے. ہمیشہ ان کو ہدایت کی جاتی ہے کہ آپ کو ایریکٹ بیٹھنا ہے، بالکل سیدھا بیٹھنا ہے، آپ کو جو ہے وہ ٹیک نہیں لگانی ہے. اتنے پرانے زمانے کی بات کہ امام کہہ رہے ہیں، امام جو ہے ٹیک نہیں لگاتے تھے. آج ٹی وی اینکرز کو باقاعدہ ٹیچ کیا جاتا ہے کہ باڈی لینگویج کیسی ہونی چاہیے. جب آپ کسی کے سامنے بات کریں، بیٹھیں، خبریں پڑھیں تو آپ ٹیک لگا کے نہ بیٹھیں. امام کسی کے سامنے پیر پھیلا کے نہیں بیٹھتے تھے. آج کل ہمارے بچے دیکھیے، ٹانگ پہ ٹانگ رکھے، میز پر چپس کھا رہے ہوتے ہیں، کولڈ ڈرنک پی رہے ہوتے ہیں، امی آ جائیں، ابو آ جائیں، زلزلہ آ جائے، طوفان آ جائے، ملک الموت ہو جائے، کسی سے نہیں ڈریں گے. ہٹے سامنے سے، ہٹ جائے، کارٹون آ رہا ہے میری پسند کا، ہٹ جائے، چھکا لگنے والا، اسی بال پہ آؤٹ ہو گیا، امی آپ کی وجہ سے آؤٹ ہو گیا، آپ سامنے آ گئی. تو یہ ہم جو کر رہے ہیں وہ ہمارے بچے بھی کر رہے ہیں. تو آپ کا جو انداز دیکھیں، ہمارے زمانے میں یہ ہو کرتا تھا، اگر ہمارے ابو کمرے میں آ جاتے تھے تو تمام ایکٹیویٹیز پہ ہڑتال، بالکل ختم سب کچھ، اٹینشن، آپ کھڑے ہو جائیں بالکل. اور پھر وہ آ کے آرڈر دیں گے، کیا کر رہے تھے، یہ کر رہے تھے، اچھا ٹھیک ہے کنٹینیو کرو. کیا کر رہے تھے، یہ کر رہے تھے، کیوں کر رہے تھے، جا کے پڑھو. ساری ایکٹیویٹی ختم. اب آپ فیصلہ کریں، اب آپ آ گئے. آپ نے بیگمان کو دیکھا ہوگا نا کہ جو کچھ بھی کر رہی ہوتی ہیں 5:30 بجے شوہر نے قدم رکھا، سارے شٹر گری آتے ہیں، جیسے جسے کہتے ہیں کہ کوئی ہڑتال والا سین ہو. جی فرمائیے کیا چاہیے آپ کو. سب سے پہلے نہیں کچھ نہیں چاہیے، آپ جو ہے مجھے چائے دے دیں، اس کے بعد پھر بعد میں بات ہوگی. تو یہ انداز ہونا چاہیے اپنے بڑے سے بات کرنے کا، یا آپ کا بڑا جو داخل ہو اپنے بچوں کو بھی سکھائیے کہ جب کوئی بڑا داخل ہو کمرے میں تو آپ کو کس طرح، اگر کھڑے نہیں ہو سکتے کم از کم سمٹ کے بیٹھ جائیں.
باقاعدہ ہدایت کی گئی ہے حدیثوں میں کہ اگر آپ کسی محفل میں بیٹھے ہیں اور کوئی شخص سامنے آ کے آپ کے پاس بیٹھے، چاہے جگہ ہی کیوں نہ ہو، آپ اس طرح اپنی جگہ سے سرک جائیں کہ اس کو محسوس ہو کہ آپ اس کو جگہ دے رہے ہیں۔ اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، دروازہ کھلا، کسی کو لگا، اس نے منہ بنایا، کہا ذرا سے ادھر ہو جائے گا نا، آپ چلی جائیں وہاں پر، آپ کیوں یہاں کھڑی ہوئے، آپ چلی جائیں وہاں پر۔ تو یہ دیکھیں، یہ اخلاق ہے، یہ آپ کی سٹنگ دیکھیں۔ باقاعدہ ایک، مجھے ابھی اس وقت یاد نہیں آ رہا، باقاعدہ ایک میڈیکل وہ ہے، برانچ ہے آلٹرنیٹیو میڈیسن کی، جس میں جیسچرز، پوسچرز کے ذریعے بتایا جاتا ہے بیٹھنے کا انداز، کھڑے ہونے کا انداز، سونے کا انداز، اور اس سے باقاعدہ علاج کیا جاتا ہے آپ کی بیماری کا۔ تو یہ جو پوسچر، یہ جیسچر، یہ جو فیشل ایکسپریشن، ابھی انشاءاللہ کبھی آپ کی ذاکری کی کلاس ہو تو ہم آپ کو بتائیں گے، یہ تو باڈی لینگویج ہوتی ہے، ایک فیشل ایکسپریشن ہوتا ہے، ایک آئی موومنٹ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد آپ کی جو ہے وہ ہاتھوں اور پیروں کی موومنٹ ہوتی ہے۔ یہ جو باڈی لینگویج ہوتی ہے وہ بھی میسج دے رہی ہوتی ہے آپ کے سامنے والے کو کہ آپ جو ہے اس سے ایگری کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، آپ اس کی حمایت میں ہیں یا مخالفت میں ہیں، آپ جو کہہ رہے ہیں اس کو وہ بات پسند آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے۔ تو باڈی لینگویج بہت کچھ سکھاتی ہے۔ ہمارے عالم دین تھے مقدس اردبیلی، 40 سال تک پیر پھیلا کے نہیں سوئے، لیٹ الون سٹنگ، بیٹھنا تو دور کی بات ہے، ہم 1 گھنٹہ 2 گھنٹے پیر سمٹ کر کے نہیں بیٹھ سکتے، سمیٹ کر کے، چاہے امی کیوں نہ بیٹھی ہوں، ساس بیٹھی ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں، امی بھی بیٹھی ہوں تو ہم پیر جو ہے وہ سمیٹ کے نہیں بیٹھ سکتے۔ 15 منٹ بعد، آدھے گھنٹے بعد 45 ڈگری ادھر ادھر کہیں ہو کر ہم پیر اپنے لمبے۔ مقدس اردبیلی نے 40 سال تک نیند اس حالت میں کی کہ پیر سکیڑ کے بیٹھے، پاؤں پھیلا کے نہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو زمانے کے امام کے سامنے حاضر و ناظر جانتے تھے۔ یہ ہے انداز زندگی گزارنے کا۔ ہم جو ہے وہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے سامنے اپنے امام کو نہیں پاتے اور کہتے ہیں کہ کوئی ہمیں نہیں دے گا۔ انداز کلام بڑے مزے سے ہم فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، انٹرنیٹ پہ، چیٹنگ ویب سائٹس پہ لکھ دیتے ہیں LOL، لول۔ کیا ہوتا ہے لول؟ نہیں پتا آپ لوگوں کو؟ بڑی اچھی بات ہے۔ لاف آؤٹ لاؤڈر، کوئی بھی بات لکھی اپنے مزاحیہ، جوک سنایا، کریک کیا اپنے کو، جوک آگے لکھ دیا لول، لاف آؤٹ لاؤڈر، یعنی ہنسنے کی بات ہے، قہقہ لگاؤ۔ منع کیا گیا ہے قہقہ لگانے کو، آواز کے ساتھ ہنسنے کو۔ رسول اپنے حجرے سے باہر نکلتے ہیں، مسجد نبوی میں کچھ لوگوں کو قہقہ ہنستا بولتا ہوا دیکھتے ہیں تو رسول کہتے ہیں کہ اگر وہ تمہیں باتیں معلوم ہوتی جو مجھے معلوم ہے تو تم ہنستے کم روتے زیادہ۔ اسلام نے حوصلہ شکنی کی ہے ہنسنے والوں کو، ہاں تبسم کے لیے حوصلہ افزائی کی ہے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کسی مومن کو دیکھ کر کسی مومن کا مسکرانا ایک صدقہ ہے۔ خود اصحاب رسول اس بات کے گواہ ہیں کہ ہم نے رسول سے زیادہ کسی کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، اسمائلنگ فیس جسے کہتے ہیں۔ تو ہنسنے سے بہتر ہے کہ انسان مسکرائے۔ قہقہے سے یعنی آواز کے ساتھ ہنسنا جو ہے وہ ڈسکریج کیا گیا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ حماقت پیدا کرتا ہے، عقل کم کرتا ہے، بہت زیادہ ہنسی مذاق، جو کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے خبریں جو ہے وہ جو ہے جب پڑھی جاتی ہیں تو وہ اس میں بھی ایک طنز و مزاح کا پہلو آ گیا۔ ہمارے زمانے میں 9 بجے خبر نامہ آتا تھا، زبیر الدین ایک ہوا کرتے تھے، ان کو زندگی میں کسی نے مسکراتے بھی نہیں دیکھا۔ کبھی کوئی غلط خبر دینی ہو، سنجیدہ خبر دینی ہو، مثلا ماشاء اللہ کی، تو وہ آگے خبر دیا کرتے تھے کہ لوگ کہتے تھے کہ ہاں ان کو دیکھ کے یقین آ جائے کہ باقی ماشاء اللہ لگ گیا یا ملک کے حالات خراب ہیں، ان کو کبھی کسی نے ہنستے بھی نہیں دیکھا۔ اور امپاسبل، ناممکن ہے کہ 9 بجے کے خبر نامے میں کوئی نیوز کاسٹر ہنس دے، امپاسبل۔ آج جو ہے وہ ہنسے بولے بغیر، طنز کیے بغیر لوگ جو ہے وہ اپنی زبان سے خبر ہی نہیں نکالتے اور لوگوں کو ہضم بھی نہیں ہوتے۔ ملنساری، دیکھیں تواضع انکساری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہر چیز، ہر نعمت، ہر عبادت، ہر خصوصیت کردار اللہ تعالیٰ دیتا ہے، توفیق جسے کہتے ہیں نا، اللہ میں توفیق دے عبادت کی، اللہ میں توفیق دے خوش اخلاقی کی۔ ملنساری، تواضع انکساری ایک ایسا پہلو ہے، ایک ایسی خصوصیت ہے جو انسان کو خود پیدا کرنی پڑتی ہے۔ امام اس زمانے میں حمام جو تھے وہ باہر ہوا کرتے تھے، لوگ نہانے کے لیے باہر حمام جایا کرتے تھے۔ آج کل سوئمنگ پول ہے، لوگ نہانے کے لیے سوئمنگ پول جاتے ہیں،
स्विमिंग करने के लिए उस जमाने में लोग नहाने के लिए घरों में हमाम खाने नहीं होते थे, तो गए इमाम, तो एक शख्स जो उनको पहचानता नहीं था कहा कि जरा मेरी पीठ खुजा देना, मेरी पीठ साफ कर देना, और इमाम बगैर किसी तरद्दुद के उसकी पीठ खुजाने लगे, उसकी पीठ साफ करने लगे, यानी मैल साफ करने लगे। खुदा ना खास्ता किसी ने देखा तो उस शख्स को समझाया तुझे नहीं मालूम ये कौन है? अपने वक्त के इमाम और बड़े आराम से लोगों की खिदमत कर रहे हैं। और अगर हम रास्ते में चले, अभी आप ये कॉरिडोर में कोई चॉकलेट का रैपर नजर आ जाए, कोई चिप्स का पैकेट कोई फेंक दे, पहले तो हाथ लगा के देखेंगे फूला हुआ है या पिचका हुआ है। अगर फूला हुआ है भरा हुआ है तो खामोशी से रखिए, अगर पिचका हुआ है तो भाई ये देखें लोग कैसे डाल देते हैं, भाई इधर आए फला फला को बुलाए, ये उठाए यहाँ से। तो ये हमारी जिसे कहते हैं कि वो हालत हो गई है कि अपना रैपर तो हम खुद ही फेंकेंगे और दूसरों का भी जो है हम नहीं उठाएंगे, शान के खिलाफ समझते हैं हम। तो इमाम जो है वो आम काम करने में कोई जिसे कहते हैं कि आर या शर्मिंदगी महसूस नहीं किया करते। मजीद करीब हो तो हमें पता चलता है कि कम सोया करते थे, गुलामों के साथ खाना खाया करते थे, हर महीने 3 रोजे रखा करते थे। रख तो वो पूरी उम्र और पूरे महीने के रख सकते थे रोजे, लेकिन हमारी आसानी के लिए, ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि कम से कम महीने में 3 रोजे की आदत डालें, और 1 रोजे का मतलब 10 रोजे, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि मैं 1 नेकी के बदले 10 नेकी के बराबर अजर दूंगा। पहली जुमेरात महीने की, आखिरी जुमेरात महीने की, और दरमियाना बुध जो कि 10 तारीख के बाद आता है, पहला बुध, 10 तारीख के बाद पहला बुध, ये 3 मुस्तहब रोजे हैं। अगर इन रोजों में आसानी नहीं है आपके लिए, यानी जाना पड़ता है कहीं, घूमना पड़ता है, तो एक अलग बात है। अगर आप साहिब खाना है यानी खातून खाना है तो आपके लिए चंदा मुश्किल नहीं होना चाहिए रोजे रखना, वरना जब भी मौका मिले कम से कम महीने में 3 रोजे। मदरसे की तालिबा होने के नाते कम से कम ये दिक्कत जहमत बर्दाश्त कर सकें ताकि तालीम के साथ साथ आपका तकवा जो है वो मुकम्मल हो सके। इमाम से किसी ने पूछा कि हम मेवा खा के कुछ बचा हुआ फेंक देते, इमाम ने सख्ती से मना किया, और अक्सर हमारी आदत है, हमारे बच्चों की आदत है कि वो पिज्जा भी खाएंगे तो उसका क्रस्ट छोड़ देंगे। अब पिज्जा हट वालों ने उस क्रस्ट में जो है वो चीज डालना शुरू किया, खुदा के वास्ते इसको खा लो, इसको छोड़ो नहीं। जब भी जो है वो बार वो डील लगती है बूफे की, तो मेन पीस खा के मसाले वाला जो क्रस्ट और बर्गर के वो जो किनारे की चीजें हैं, या घर में जो रोटियां खाते हैं वो जो मोटा किनारा होता है उसको लोग छोड़ दिया करते हैं। अगर सब्जी गोश्त पका होगा तो बच्चे जो है वो गोश्त खा लेंगे, सब्जी छोड़ देंगे। इसी तरह दावतों में आप देख लें हमारे यहाँ कितना इसराफ होता है, आधी आधी प्लेट का जो है खाना जो है वो लोग छोड़ देते हैं, और प्लेटों में माशाल्लाह निकालते ऐसे हैं कि एक साहब अपनी प्लेट में खाना निकाल के लाए, टेबल पे जैसे बैठे बहुत सारे लोग आ गए उनकी प्लेट से निकालने के लिए, कहते क्या हुआ? कहला हम समझे ये डिश है, हम समझे कि ये डिश है, सॉरी हम ये आप अपने लिए निकाल के लाए। जी जी मैं अपने लिए निकाल के लाया, बुरे वक्तों का पता नहीं कि मैं दूसरी मरतबा जाऊं तो खाना मिले या ना मिले, मैं खट्टा निकाल के लिए आया कि दावत खत्म होने तक इस पे इक्तफा करूंगा, और हो सका तो मैं अपने बच्चों को भी खिला दूंगा, और अगर फोन कॉल आ गई तो जनान खाने में बेगम के पास भी भेज दूंगा। मैं नहीं चाहता कि वक्त से पहले जो है ये खाना बने। तो ये हमारे हालात हैं, और जिस तरह जो है उसको वेस्ट किया जाता है। अभी एक क्लिप देख रहा था मैं बाहर की, तो उसमें बताया जा रहा था कि तकरीबन फ़कत आयरलैंड में $200 मिलियन का खाना जो है वो ज़ाया होता है। इतना ज़्यादा, आप किसी बाहर के आने वाले शख्स से पूछे तो वो आपको बताएगा इतना ज़ाया होता है खाना कि बता नहीं सकते आप। लोग खाना खरीदते हैं, आधा खाते हैं और फेंक देते हैं, और वहाँ तो खाना क्या मतलब लिबास, फर्नीचर, घड़ी, आम चीज़ें लोग जो है वो सड़कों पे, डस्टबिन तो नहीं कह सकते, कबर्ड्स लगी हुई होती हैं, उन कबर्ड्स में लोग जो है वो चीज़ें रख देते हैं। और कभी आप खोल लें अगर गलती से, अगर आप कभी जाएं और खोल लें तो आपको पता चलेगा कि मैं शायद ये चेस डिपार्टमेंट में आ गई हूँ या किसी शॉपिंग सेंटर में, कि ऐसी चीज़ें बिल्कुल लगे कि नहीं, वहाँ आपकी मतलब परचेजिंग पावर ज़्यादा होती है तो लोग फेंक देते हैं और जाके दूसरे लोग जो हैं वो इस्तेमाल कर लें। इमाम शिशम से किसी ने पूछा कि इसराफ किसे कहते हैं? आप सुनिए, गौर से सुनिए, ये आप और हमारे लिए मैसेज है, हम दिन में ये काम कितना करते हैं, और आज जाके आप अपने ऊपर निगाह डालें, एहतिसाब करें। इमाम से पूछा इसराफ किसे कहते हैं? इमाम ने कहा कि तुम पानी पियो और गिलास में थोड़ा सा पानी बचा दो, ये इसराफ है। अरे हम तो पूरी आधी कोल्ड ड्रिंक बचा देते हैं,
کہ لوگ کیا کہیں گے اتنے نیتیں ہیں کہ پورا ایک ایک گھٹ بھی آپ پی گئے, کچھ بھی نہیں بچایا. یہ عجیب انداز ہے لوگوں کا. آپ کسی کے جائیں ضروری ہے کچھ بچانا پلیٹ میں, کیوں؟ لوگ سمجھیں گے کھانا کھا کے نہیں آئے اپنے گھر سے, اتنے بھوکے. تو کولڈ ڈرنک تو بہت دور کی بات, امام تو کہہ رہے ہیں کہ اگر پانی گلاس میں تھوڑا سا بچا دو تو یہ بھی اسراف ہے. امام نے سختی سے منع کیا ہے کہ جب بھی کھانا کھائیں اس کو چھوڑ دیں, یا میوہ کھائیں تو اس کو جو ہے وہ آدھا کھا کے پھینک دیں. بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر میوے کا بیج جو نہ کھایا جا سکے, مثلا کھجور کا بیج آپ نہیں کھا سکتے گٹھلی, تو اس کو ایسی جگہ پھینکو جہاں امکان ہو کہ وہ گٹھلی دوبارہ اگ سکے. دیکھیں آپ, یہ ہے ری سائیکلنگ. مغرب میں جو ری سائیکلنگ پہ توجہ دی جاتی ہے کہ آپ جو ٹن پیک ہیں یا پلاسٹک کی بوٹلز ہیں یا جتنی بھی چیزیں آپ استعمال کرتے ہیں اس کو احتیاط سے آپ جو ہے وہ اپنے ڈسٹ بن میں ڈالیں تاکہ ری سائیکل ہو سکے. انگلینڈ میں باقاعدہ 3 کوڑے دان ہوتے ہیں, 3, یلو, گرین, بلو, مختلف کلرز کے. ایک میں کچن کا کچرا ہوتا ہے جس میں ریپرز, بسکٹ کے ڈبے وغیرہ ہوتے ہیں. ایک میں کوڑا جو گھر کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. ایک میں لکوڈز ہوتے ہیں. اور اگر آپ نے متعلقہ ڈبے میں متعلقہ کوڑا نہیں ڈالا, یعنی لکوڈ کا کوڑا جو ہے آپ نے ریپرز میں ڈال دیا, ریپرز کا کوڑا جو ہے کچن کے گاربیج میں ڈال دیا, تو آپ کے میونسپل کمیٹی والے آ کے آپ کے گھر کے باہر کا جو کوڑے دان ہے وہ صاف نہیں کریں گے. وہ پورے مہینے پڑا رہے گا, سڑتا رہے گا. جب آپ فون کریں گے تو وہ آئیں گے, آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے غلط جگہ پر, غلط ڈسٹ بن میں غلط چیز ڈال دی ہے. تو ہم یہاں پر ماشاءاللہ کوڑے کو استعمال ہی نہیں کرتے ہیں, بہت نیٹ اینڈ کلین رکھتے ہیں کوڑے دان کو, ڈسٹ بن کو. کیا ضرورت ہے کوڑے دان میں کوئی چیز ڈالنے کی؟ خواتین جو ہیں وہ بال بناتی ہیں اور پردہ ہٹایا اور کھڑکی سے باہر جو ہے وہ بال اور جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ پھینک دیتی ہیں. کیا ارے گلی میں جائے گا نا, ارے گلی میں جائے گا تو گلی والے بھی تو ہیں, وہ بھی تو ڈسٹرب ہوں گے. جو مکھی مچھر جو پیدا ہوں گی, آپ ریپر یا کھانے کی چیز جو آپ باہر گندی گلی سے کہتے ہیں, ہمارے یہاں ایک وہ ہے فلیٹوں کے درمیان جو گندی گلی یا پتلی گلی ہوتی ہے, وہ آپ دیکھ لیں کسی دن آپ جا کر کہ کیا حال ہوتا ہے. تو اس میں جو مکھی مچھر, جو ڈینگی فیور, وائرل فیور جو پیدا ہوتے ہیں انہیں چیزوں سے پیدا ہوتے ہیں. صدقہ و خیرات, دیکھیں ہم لوگ کتنا سوچ سمجھ کے اپنی جیب سے نکالتے ہیں. پہلے بات تو یہ کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ خمس وغیرہ بھی بچ جائے, صدقہ و خیرات تو بہت دور کی بات ہے. امام نے ایک دفعہ روز عرفہ اپنے گھر کا تمام سان راہ قرآن خدا میں دے دیا, اور کسی نے جو ہے توجہ دلائی, پریشان ہو کے امام یہ کیا کر رہے تھے. امام نے کہا کہ ایسا کام کرنے سے انسان کو آر محسوس نہیں ہونی چاہیے, پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ جس کے بدلے میں اس کو قدر و منزلت میں اضافہ ہو. ان تمام در خصوصیات کے باوجود اپنے چاہنے والوں کو نصیحت کیا کرتے تھے کہ دیکھو ہر روز شام کے وقت تمہارے اعمال امام کے حضور پیش ہوتے ہیں, ایسے بن جاؤ کہ جیسے ان کے شیعوں کو ہونا چاہیے. شب جمعہ آپ نے سنا ہی ہوگا, لیکن ہر روز شام کے وقت بھی اعمال پیش ہوتے ہیں. اگر انسان جو ہے یہ وتیرہ اپنا لے کہ روزانہ اپنے آپ کو شام تک بخشوا لے, یا گناہ کرے تو اس کی مغفرت کروا لے, تو شام تک کم از کم جو ہے انسان اللہ کے حضور, اپنے امام کے حضور سرخر ہو سکتا ہے. تو ہفتے وار نہیں, سالانہ نہیں, بلکہ یومیہ طور پہ اپنے احتساب کا اہتمام کیجیے, اور یہ ذہن میں رکھیے مغربین سے پہلے یعنی شام کے وقت آپ کے اعمال جو ہے وہ امام کے سامنے پیش ہوں گے. اعترافات, امام کی شخصیت کا اعتراف نہ صرف شیعہ ان کے ماننے والوں بلکہ اغیار نے بھی کیا ہے. ابن حجر اسقلانی مشہور اہل سنت کے عالم دین, آپ کہتے ہیں کہ آپ تمام لوگوں میں جلیل القدر اور عظیم المرتبت تھے, یعنی آپ کی شخصیت تمام لوگوں میں برتر و افضل اور عظیم تھی. یہ اعتراف جو ایک غیر شیعہ فرد نے بھی آپ کے سامنے کیا, بلکہ حجر اسقلانی کی ایک کتاب ہے سوائق المحرقہ, جس میں اصحاب رسول پر ایک باب باندھا ہے. اور جب علی کے فضائل کی باری آئی تو یہ لکھا ہے کہ جتنی فضیلتوں کی روایات امام علی, حضرت علی سے منقول ہیں, منسوب ہیں, کے بارے میں منسوب ہیں, کے بارے میں منقول ہیں, اتنی روایات کسی بھی صحابی رسول سے منسوب نہیں. بہت بڑے عالم دین, ان کا یہ جسے کہتے ہیں اعتراف, اور خود امام رضا کے بارے میں اعتراف کہ آپ تمام لوگوں میں جلیل القدر اور عظیم المرتبت تھے.
عبد الرحمن جامی مشہور صوفی بزرگ کہتے ہیں کہ آپ کی باتیں یعنی امام علیہ السلام کی باتیں حکیمانہ، عمل درست، کردار محفوظ، عن الخطا تھا۔ جب ہم اپنے ائمہ کو معصوم کہتے ہیں تو دلیل کے ساتھ کہتے ہیں، تواریخ کے ثبوت کے ساتھ کہتے ہیں، حیات طیبہ کی باتوں کو مد نظر کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو تاریخ سے، ان کی سیرت سے کوئی ایسا واقعہ پیش کرتے ہیں جس سے ان کی خطا ثابت ہو جائے۔ الحمدللہ خود تاریخ اس بات پر گواہی دیتی نظر آتی ہے کہ ہمارے اہل بیت، ہمارے ائمہ تمام کے تمام معصوم تھے۔ مولوی مبین حنفی جن کی کتاب وسیلۃ النجات مشہور تاریخ کی کتاب ہے، آپ فرماتے ہیں آپ کو وراثت میں علم ما کان وما یکون عطا ہوا تھا، یعنی آپ کا علم جہانوں کے علم پر محیط تھا، جو ہوا اور جو نہیں ہوا۔ کرامات کے حوالے سے گفتگو انشاءاللہ موقع ملا تو ہم آئندہ کبھی کریں گے، کیونکہ آپ کا وقت مکمل ہو گیا ہے۔ جس حساب سے ہم مواد لائے تھے لگ یہی رہا ہے کہ شاید یہ 4 نشستوں پہ یہ گفتگو مکمل ہو، تو چلیں اس کو ہم یہاں رکھتے ہیں۔ اگر ممکن ہوا تو اگلے ہفتے، کیونکہ 23 ذی الحج بھی ان کی ذی القعدہ بھی ان کی شہادت ہے، اگر نہ ہوا تو کسی اور وقت انشاءاللہ آپ کی حیات طیبہ کے حوالے سے اس گفتگو کو مکمل کر دیں گے۔ اس گفتگو اب تک کی گفتگو سے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک درود پڑھ دیجئے محمد والے برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين